الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے درس میں اسلام اور صحت اس کے حوالے سے بیان شروع کیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے بیان میں ہوگا. اس کے بعد پھر ممتاز قادری کی شہادت کا واقعہ آ گیا، اس لیے اس موضوع پر بیان نہ ہو سکا اور آج بھی اس موضوع پر بیان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کسی بھی چیز کا دوسرا حصہ اس وقت بیان کیا جاتا ہے جب بیان کرنے والے کے ذہن میں پہلا حصہ موجود ہو. اس نے پہلا حصہ کیا کہا ہے؟ 2 ہفتے گزر گئے تو اب مجھے تو یاد نہیں کہ پہلے حصے میں میں نے کیا کہا تھا. تو پہلی قسط ہی جب یاد نہیں ہے تو اگلی قسط کیسے آئے گی؟ وہ ریپیٹ نہ ہو جائیں باتیں دوبارہ. بیان بہت زیادہ مقبول ہوا، کافی لوگوں کے کمنٹس آئے کہ بھائی، ایک صاحب نے کہا کہ جب میں نے بیان لگایا اسلام اور صحت تو میں نے کہا کچھ ٹوٹکے ہوں گے موٹے کو پتلا کرنے کے، پتلے آدمی کو موٹا کرنے کے. بھئی یہ 2-4 باتیں ہوں گی فضول سی، لیکن جب کہتے ہیں کہ سنا تو پھر اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے. شریعت میں صحت کی حفاظت کی کتنی اہمیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے لیے کیا چیزیں بتائی ہیں، یہ بہت اہم بات ہے. اور ظاہر ہے اس سے اجتماعی مفاد بھی مقصود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان قوم کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن مسلم قوم طاقتور ہوگی تو اسلام طاقتور ہوگا. مسلمان کمزور ہوں گے اسلام کمزور ہوگا. کوئی بھی مذہب کتابوں میں نہیں ہوتا، کتابوں سے وجود نہیں ہوتا، شخصیات سے مذہب کا وجود ہوتا ہے. دنیا میں اگر آج عیسائیت ہے تو اس لیے کہ عیسائی موجود ہیں، ہندو مذہب ہے تو اس لیے کہ ہندو لوگ موجود ہیں. تو اسلام بھی اس وقت تک موجود رہے گا جب تک کہ مسلم لوگ موجود رہیں گے، مسلمان موجود رہیں گے. مسلمان طاقتور ہوں گے، صحت مند ہوں گے تو اسلام صحت مند ہوگا. مسلمان کمزور ہوں گے اسلام کمزور ہوگا. اور یہ صحت معاشی لحاظ سے بھی ضروری ہے، جسمانی لحاظ سے بھی ضروری ہے. معاشی لحاظ سے مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے شریعت نے زکوٰۃ کا نظام دیا، صدقات و خیرات کا نظام دیا. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے، چند ہاتھوں میں نہ سمٹے. اسلام نے جو معیشت کے اصول سکھائے ہیں، خدا کی قسم وہ اصول ایسے ہیں کہ وہ اصول بیان کر رہے ہیں کہ ان اصول کو بیان کرنے والا وہ جھوٹا پیغمبر نہیں ہو سکتا. 1400 سال پہلے معیشت کے ایسے اصول ایک ایسی شخصیت کی زبان سے جاری ہوئے جنہوں نے الف با تا سا کا فرق جو نہیں جانتے تھے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. آج دیندار آدمی معاشی لحاظ سے بھی کمزور ہوتا ہے اور اس کمزوری کو کمال بھی سمجھتا ہے. کمال تو یہ جتنا کمزور ہوگا نا اتنا ہی. اب بیان ادھر کو ہی جا رہا ہے، کیا کروں، جتنا جا رہا ہے اتنا جانے دیتے ہیں، پھر جو اصل موضوع آج سوچا تھا اس پہ
بات اہم ہے اس لیے جلدی سے مکمل کر دوں. جتنا کمزور ہوتا ہے نا تو اس کو لوگ اتنا نیک سمجھتے ہیں, نیک سمجھتے ہیں لوگ. صحابہ کرام میں بعض صحابہ نے پہلوانی کے مقابلے کیے, دشمن کو اکھاڑے میں بچھاڑا ہے. حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوان تھے اور والد بھی ان کے پہلوان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ کروایا. بتاؤ کوئی صحابی ایسا ہے جو ولی اللہ نہ ہو؟ ہمارے ہاں ولی اللہ کا جو تصور ہے, اٹھ نہ سکتے ہوں, چل نہ سکتے ہوں, ان کو چلانا پڑے. کہیں جا رہے ہو نا تو 4 آدمی پکڑ کے حضرت جی کو لے جا رہے ہو, ورنہ حضرت جی چل نہیں سکتے. ایک تو بڑھاپے کی وجہ سے بزرگ, وہ ایک الگ چیز ہے, جوان آدمی کی بات کر رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھے خدا نخواستہ جو بزرگ بیچارے خدمت کے محتاج ہیں وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ہو گئے, وہ تو سب پہ ہی آتا ہے بڑھاپا. نہ چل سکتے ہیں, نہ دوڑ سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں. اس کو کمال سمجھا جاتا ہے, کمال. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان سے کسی نے شکایت لگائی کہ دارالعلوم کورنگی کے جو شیخ الحدیث ہیں وہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے چھلانگیں مار رہے ہیں. وہ کوئی ایکسرسائز کر رہے تھے, اچھل کود کر رہے تھے, تو آ کے شکایت لگائی کہ ان مولویوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں, ان کو اچھلتے کودتے ہوئے شرم نہیں آتی. کیونکہ چھلانگوں پہ ہمارے جو شیخ تھے وہ بنوٹ کے بہت ماہر تھے. لکڑی جو ہوتی ہے نا وہ لاٹھی گھمانے کے, اتنی تیز لاٹھی گھماتے تھے کہ کوئی پتھر ان کو مارتا تو لگتا نہیں تھا, مشکل ہوتی تھی. بہت تیز گھماتے تھے لاٹھی, تو ایک ہاتھ سے ایسے ایسے گھماتے تھے اس کو. تو کسی نے کہا کہ یہ مولوی ہو کے اتنی بڑی بڑی داڑیاں اور ایسے اچھل رہے ہیں 1 فٹ. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب سے شکایت کی گئی تو حضرت نے فرمایا کہ داڑھی رکھ کے اچھلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, داڑھی کا وزن تو 1 چھٹانک بھی نہیں ہوتا. یعنی آپ کو تعجب اس پہ ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی داڑھی رکھ کے اچھل کیسے گئے. تو یہ تعجب اس وقت ہونا چاہیے جب داڑھی کا اتنا وزن ہو کہ داڑھی کے ساتھ انسان کے لیے اچھلنا مشکل ہو. تو صحت مند نہیں ہے. معاشرے میں یعنی کیا کیا کھا رہے ہیں, کیا کیا پی رہے ہیں. اس پر انشاءاللہ میں دیکھوں گا, ذرا پچھلا بیان سنوں گا اگلے ہفتے میں نے کہاں تک بات پہنچائی تھی, پھر آگے سے انشاءاللہ, تاکہ ایک ترتیب سے بات ہو جائے, وہ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر روشنی ڈالوں گا. آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں اس کا تعلق بھی صحت سے بھی ہے. معاشرے میں بے حیائی جس طریقے سے پھیل رہی ہے, اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے, ہماری انفرادی ذمہ داری کیا بنتی ہے, اجتماعی ذمہ داری کیا بنتی ہے. 10 سال کے عرصے میں بے حیائی کا تناسب جتنا پھیلا ہے, میرا خیال ہے 100 سالوں میں بھی ایسا نہیں ہوگا. جب سے الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا نے, یہ جو فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, اسکائپ ہے, یہ چند جو میڈیا کے ذرائع ہیں, جب سے یہ ظاہر 8-10 سال میں انہوں نے ترقی کی ہے, تو بے حیائی کا تناسب بے تحاشا پھیل گیا ہے. اتنی رفتار سے بے حیائی میں اضافہ ہوا ہے کہ اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. اور اس سے متاثر سب سے زیادہ نوجوان طبقہ. میں کل اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ شکر ادا کرو ہم 10 سال پہلے پیدا ہو گئے, ہم 10 سال پہلے پیدا ہو گئے. اگر 10 سال بعد پیدا ہوتے تو معلوم نہیں اس طوفان بدتمیزی سے بچ پاتے یا نہ بچ پاتے. یاد رکھیے, یہ جو طوفان بدتمیزی پھیلتا جا رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے, اس میں بیہودہ تصویریں, فلمیں, واٹس ایپ کے ذریعے فحش ویڈیوز ایک دوسرے کو بھیجی جاتی ہیں. فیس بک پہ لڑکے رات بھر بیٹھتے ہیں, عشاء کے بعد سے لے کے صبح تک لڑکیوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں, لڑکیاں لڑکوں سے باتیں کرتی رہتی ہیں, لڑکے لڑکیوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو, تصویریں شیئر کرتے ہیں آپس میں.
تو یہ مزے کی زندگی ہے، تھوڑے دنوں کی ہے. قرآن مجید کی ایک دھمکی کافی ہے. دیکھو یہ سارے کام آج کا جوان طبقہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کیوں کرتا ہے یہ سارے کام؟ سوائے انٹرٹینمنٹ، مزے، لذت، ٹائم پاس. یہی ہے نا، ٹائم اچھا پاس ہو جائے. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہے؟ بتاؤ بھائی. ہے بھائی؟ اس سے جنت ملتی ہے، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، یا اس سے چہرے پہ نور آ جاتا ہے، یا اس سے صحت اچھی ہو جاتی ہے. ہم جتنی بھی دن بھر جتنے بھی ہمارے کام ہیں، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی محرک. کسی وجہ سے کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے. بغیر وجہ انسان دنیا میں کوئی بھی کام نہیں کرتا جس کی کوئی ریزن نہ ہو، وہ ویسے ہی کر رہا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوتا خام خواہ میں کوئی کام کر رہا ہے. آپ لوگ یہاں جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں، اس کی کوئی وجہ ہے نا، بھی ثواب ملے گا. ایک ذمہ داری اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے، ایک ذمہ داری وہ سر سے اتر جائے گی. تو لڑکیوں سے فون پہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں، دوستیاں بھی لگائی جا رہی ہیں. ہر شخص کی ایک گرل فرینڈ کا جو تصور ہے کہ ہر ایک کی نہ کوئی گرل فرینڈ ہے، فخر سے بتاتا بھی ہے ان لوگوں کو. وہ دوستیاں یاریاں اسکولوں میں کالجوں میں. ویلنٹائن ڈے پہ تو جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے اس دن تو سب کچھ حلال ہو جاتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے اس زمانے میں کہ مرد پہلے جب کسی عورت کی طرف جاتا تھا اسے خطرات لاحق ہوتے تھے، کیونکہ عورت کی طبیعت میں فطرت نے حیا رکھی ہے. عورت کی طبیعت میں فطرت نے پاک دامنی رکھی ہے. عورت کو پاک دامن بننے کا شوق ہے. عورت بے حیا نہیں بن سکتی اتنے آرام سے. مگر اس زمانے میں مصیبت یہ ہے کہ میڈیا نے عورت کو اتنا بے شرم بنا دیا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کی طرف قدم بڑھاتا ہے، دوستی لگاتا ہے، اسے اگر اپنے مطلب کے پورا ہونے کی امید نہ بھی ہو تو بھی ذلت کا خوف کم از کم نہیں ہوتا. نہیں یار میرا بھیکاریوں کے بارے میں سنا ہے نا. بھیکاری جب کسی سے بھیک مانگتے ہیں، کیوں مانگتے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ اگر پیسہ مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا تو تھپڑ تھوڑی مارے گا کھینچ کے. یہی کہے گا جاؤ بابا معاف کرو، وہاں چلا جاؤں گا. اور بھیک مانگنے سے زبان گھستی نہیں ہے. بھیکاری کیا کہتے ہیں کہ بھائی مانگ کے دیکھو، ٹرائی کر لیتے ہیں، مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی زبان تھوڑی گھس جائے گی. عزت تو بیچارے کی پہلے ہی نہیں ہے نا. عزت کی حفاظت کی فکر ہوتی تو بھیک کیوں مانگتا؟ عزت کا تو ایک دفعہ جنازہ اس نے نکال دیا بھیکاری نے. عزت ایک دفعہ سائڈ پہ رکھ دی اس نے. اب خطرہ عزت ذلت کا خطرہ نہیں ہے، ذلت تو ہو گئی. اب خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مار پیٹ نہ کرے، کوئی پیسے نہ چھین لے، وہ خطرہ اس کو لاحق نہیں ہے. اب صرف ایک خطرہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جب بھیک مانگوں گا تو نہیں ملے گی. یہی خطرہ ہے. یہ کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے. ٹرائی کرتا ہے وہ، بھائی اللہ کے نام پہ 100 روپے دے دو، 50 روپے دے دو، مل گئے ٹھیک ہے، نہیں تو وہ کہتا ہے زبان تھوڑی گھس گئی میری، کسی اور سے مانگ لیتا ہے. بھائی آج کل تو بھیکاری بھی کافی ایڈوانس ہو گئے ہیں. ایک بھیکاری گیا کسی دکان پہ جا کے کہتا ہے، چونکہ عزت کا جنازہ نکل گیا نا بھیکاریوں کا، دکان پہ جا کے کہتا ہے بھائی اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دے دو. کہتا ہے کل آنا. بھیکاری کہتا ہے کل کے چکر میں اس علاقے میں 1 لاکھ روپے پھنسا ہوا ہے میرا. کل کے چکر میں اس علاقے میں پورا 1 لاکھ روپے پھنسا ہوا ہے میرا. دیکھ لو اس نے اس کو بزنس بنا لیا. عزت کو تھوڑی دیر کے لیے انسان اگر کنارے پہ رکھ دے، بڑی مزے کی زندگی گزرتی ہے پھر اس کی. تو عزت ہے جو انسان کو بہت سارے نازیبا کاموں سے روکتی ہے. تو پہلے مرد جب کسی عورت کو پرپوز کرتا تھا یا اس کی طرف جاتا تھا یا اس کو دیکھتا تھا، اسے ذلت کا خطرہ ہوتا تھا کہ معاشرے میں بدنام ہو جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے. یہ چیز اسے روکتی تھی. اسے احساس ندامت ہوتا کہ میں اپنی نگاہوں میں گر جاؤں گا. اور پھر جسے وہ چھیڑ چھاڑ کی جس کے ساتھ کوشش کر رہا ہے اس کی طرف سے ری ایکشن کا خطرہ ہوتا تھا. آج کل یہ ساری باتیں پرانے زمانے کی ہو گئی ہیں، سب پرانے زمانے کی باتیں.
لڑکیوں کو چھیڑنے سے لڑکیاں خوش ہو رہی ہیں. یہ باتیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. وہ خوش ہوتی ہیں ہمیں بھی کسی نے چھیڑا. یہ کلچر میڈیا نے بنایا ہے. میڈیا نے ڈراموں اور فلموں اور یہ جو فلمیں آ رہی ہیں نا سینما گھروں میں جو چل رہی ہیں یا گھروں میں جو دکھائی جا رہی ہیں, اس نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ایک تو بہت مخصوص طبقہ ہے جو علماء صالحہ کے گھرانوں کا, وہ تو مستثنیٰ ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا, وہ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں, بہت تھوڑے لوگ ہیں. عمومی جو ایک ہمارا ماحول چل رہا ہے, عمومی ماحول چل رہا ہے, وہ ماحول یہ چل رہا ہے کہ لڑکیاں خود یہ خوش ہوتی ہیں اس بات سے کہ ہمیں بھی کوئی لفٹ کرا رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ آپ کی پیشکش کو قبول کریں یا مسترد کر دیں, یہ اگلا مرحلہ ہے. مرد کو, نوجوان کو ذلیل ہونے کا خطرہ قطعاً نہیں ہوتا, ذلیل ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا. اسے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میں ذلیل ہو جاؤں گا. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بھائی زبان تھوڑی گھس جائے گی میری کو. جس معاشرے میں یہ کلچر فروغ پا رہا ہو, پہلے تو بتاؤ میں غلط تو نہیں کہہ رہا, آپ کہیں گے مولوی صاحب مبالغہ آرائی کر رہے ہیں, لیکن آپ جو ینگ جنریشن جو یہاں بیٹھی ہے نا اس کو پتہ ہے کہ مولوی صاحب جھوٹ نہیں بول رہے, بلکہ معاملہ اس سے آگے کا ہے. جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہیں گے کہ شاید مولوی صاحب تھوڑا سا مبالغہ کر رہے ہیں, لیکن جو نوجوان طبقہ بیٹھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ کہاں سے چلتا ہے یہ بات. یہ تو نہ اسکول جاتے ہیں نہ کالج جاتے ہیں, تو مدرسوں میں رہتے ہیں. مدرسوں میں تو لڑکیاں ہوتی نہیں ہیں, وہ بیچارے ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں مدرسے کے طلبہ. میں تو ان سے کہتا ہوں تم ویسے ہی جنت میں جاؤ گے, کچھ نہ بھی کرو تو بھی انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے. کہتے ہیں کیوں؟ کہ میں کہتا ہوں تمہارے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, کچھ ہے ہی نہیں. ایسے پاکیزہ ماحول میں اتنے بڑے بڑے گناہوں سے اللہ نے تمہیں بچا لیا. جاؤ یونیورسٹیوں کا حال دیکھو جا کے, کالجز کا حال دیکھو جا کے. ایسا لگتا ہے عورت میں شرم کے علاوہ ہر چیز موجود ہے, اور عورت کو بے شرم بننے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی. اس کا بس نہیں چل رہا کہ میں کس طرح سے اپنے لباس کو باریک پتلا کرتی چلی جاؤں, کس طرح یہ جو ایک معاشرے کا حصار ہے کہ میں نے یہ جو 2 پیس بھی پہنے ہوئے ہیں, یہ کس طرح معاشرہ کلچر مجھے اجازت دے کہ میں یہ بھی اتار کے پھینک دوں. صرف اپنی جسم کی نمائش, اپنے ننگے بدن کو دکھانا, اپنے جسم کی خوبصورتی کی نمائش, اس کی پیدائش کا مقصد ہی یہ بن چکا ہے. کیوں؟ میڈیا نے عورت کو جو ہے نا جس طرح سے پیش کیا ٹیلی ویژن کی اسکرین پر, اس میں عورت کی صرف ایک صفت دکھائی ہے, حسن و جمال. ماں کے روپ میں, بہن کے روپ میں, بیٹی کے روپ میں اس کو دکھایا ہی نہیں ہے. اگر دکھایا ہے تو اس کی صفت کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا. ماں کے روپ میں تو دکھاتے ہی نہیں ہے, تو بڈھی سی عورت لا کے دکھا دیں گے ماں کے روپ میں. عورت کو جو دکھایا جا رہا ہے نا وہ اس لیے کہ وہ صرف یہ شو کیا جا رہا ہے کہ عورت انٹرٹینمنٹ کا ایک سامان ہے, دل بہلانے کا ایک ذریعہ ہے, اور ظاہر ہے اس کے لیے حسن و جمال چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس لڑکی میں حسن و جمال نہ ہو اس کی زندگی درندوں سے بدتر ہے. اس کی زندگی میں سکون کے علاوہ سب کچھ ہے. وہ ہر وقت اس کو یہی تانے سننے کو ملتے ہیں کہ تمہاری ناک ایسی, تمہاری شکل ایسی, تمہارا قد چھوٹا. وہ دیکھتی ہے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر کہ عورت تو یہ ہوتی ہے. اخلاق, دینداری, تقوی, للہیت, خاندان, یہ سب ایک طرف. کتنی خواتین کے فون آتے ہیں ہماری بیٹی شکل و صورت کی اچھی نہیں ہے, کوئی دوستی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے, شادی تو دور کی بات, شکل کی اچھی نہیں ہے, کالی ہے, قد چھوٹا رہ گیا. مرد کو ہوس کا مریض بنا دیا ہے, اور یہ سارا کلچر امپورٹ ہو رہا ہے. کہاں سے؟ یورپ سے. اور کمال کی بات ہے کہ عورت پہ یہ ظلم ہو رہا ہے, مگر اس ظلم کو عورت کے حقوق سے تعبیر کیا جا رہا ہے, حقوق نسواں. ہم دیکھتے تھے اپنے بزرگوں میں, بڑوں میں ہم نے دیکھا ہے, والدین نے جہاں کان سے پکڑ کے شادی کرا دی بچے نے کر لی, اخلاق, دینداری, تقوی دیکھ کے بس کافی ہے. گزارا کرتے تھے اسی زوجہ کے ساتھ, ساری زندگی گزر جاتی تھی, خوش رہتے کہ بھئی پہلے تو دینداری ہے, تقوی ہے, للہیت ہے, خاندان ہے. اب مرد میں مرد کم ہے, وہ مذکر اور نر زیادہ ہے, اس میں انسانیت والا عنصر
ختم ہو گیا. ایک تبلیغی بزرگ بیان فرما رہے تھے کہ آج کا مرد مرد نہیں ہے، مذکر ہے، اور عورت عورت نہیں ہے، مؤنث ہے. وہ تو اتنی بے حیائی پھیلا دی ہے. تو مردوں کے بڑے مزے ہو گئے، یہ بتا دوں میں، عورت کے نہیں ہے. یاد رکھو، عورت کی زندگی جب تک جوان ہے نا وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے جو عورتیں ذرا ایجڈ ہو گئی ہیں ان کی زندگی برباد. 40-42 سال کی ہو گئی، زندگی کی تباہ ہونا شروع. 25-30 سال تک عورت کے بھی بڑے مزے ہیں، اس کے بڑے بوائے فرینڈ ہوتے ہیں، ایزی لوڈ اور یہ سارا سیٹ اپ چلتا رہتا ہے، دوستیاں اور تقریبوں میں جانا بن ٹھن کے. وہ بھی خوبصورت، جو بیچاری شکل و صورت کی دبی ہوئی ہے وہ تو اس کی تو پیدائش میں ماں باپ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری تو زندگی برباد ہو گئی. جس کی پیدائش پہ باپ خوش نہ ہو رہا ہو اس بیچاری کی کیا زندگی ہوگی، سوچو آپ. تو عورت کی زندگی 40 سال 42 سال، اولاد ویسے بھی نہیں ہوتی اگر شادی شدہ بھی ہے، وہ فیملی پلاننگ والوں نے روک دی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 40 سال کے بعد اس کے بچے جوان ہونا شروع ہو گئے، وہ بچوں میں گم ہو جاتی تھی، مگر 6 8 بچے، وہی اتنا بڑا اس کا خاندان قبیلہ. اب وہ بھی نہیں ہے، نہ اپنی نسل ہے اور نہ کوئی دوسرا لفٹ کرانے کے لیے تیار ہے. جاب کر رہی ہیں، ملازمتیں کر رہی ہیں، پیسہ کماتی ہیں تو سمجھتی ہیں کہ ہماری زندگی پرسکون ہے. یاد رکھو فطرت کے اصول نہیں بدلتے. بار بار ایک بات کہتا ہوں، فطرت نے 10,000 سال پہلے جس چیز میں سکون رکھا تھا آج بھی اسی چیز میں سکون ہے. عورت کا خدا کی قسم ملازمت میں سکون نہیں ہے عورت کو، یہ فطرت نے اس کے لیے بنایا نہیں ہے، یہ کام اور یہ ذمہ داری فطرت نے اسے سونپی نہیں ہے. ہم اپنے خاندان کی بزرگ عورتوں کو دیکھتے ہیں. میں اپنی نانی کو دیکھا، دادی کو دیکھا، اپنی والدہ کو دیکھا. میں دیکھتا ہوں کہ ان کے جو الحمدللہ انہوں نے بڑھاپے میں جو مزے کی زندگی گزاری ہے. میری نانی ایک لفظ نہیں پڑھی ہوئی تھی، بالکل تعلیم سے آ رہی تھی، مگر ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے. 30 سال ان کی خدمت کی ہے، سارے پوتے نواسوں اور اولادوں نے مل کے 30 سال تک ان کے دائیں بائیں گھومتے رہتے تھے. تو 30 سال ظاہر ہے 50 سال میں اگر بوڑھی ہو گئی، وہ 80 سال بلکہ 90 سال میں انتقال ہوا ہے ان کا. تو 50 سال سے لے کے 40 سال کی زندگی ان کی اولادوں نے اور پوتے نواسوں نے ان کی خدمت کی ہے، عزت دی ہے. اپنی دادی کو بھی ہم نے ایسا ہی دیکھا. اللہ میری والدہ کی عمر میں برکت دے، الحمدللہ وہ بھی اسی طرح زندگی بوڑھی ہو گئی، مگر بھائی بہنوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر رہیں، وہ کہتے نہیں ہمارے گھر رہیں. کچھ دن پہلے تو قرآن دازی کی نوبت آ رہی تھی. بھائی ہر شخص چاہتا ہے نا اولاد کی بوڑھی والدہ میرے گھر رہے، میرے گھر میں برکت ہوگی. گھر میں کسی بوڑھے کا وجود، اور وہ بھی ماں کا وجود، دنیا میں کسی کی خدمت کرنے سے اتنا اجر نہیں ملتا جتنا ماں کی خدمت سے ملتا ہے. تو جنت کمانے کا موقع ہے. عورت کی عزت ان چیزوں میں ہے، ان چیزوں میں. پیسے کما رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں، اور میاں کو بھی کھلا رہی ہیں، بچوں کو بھی کھلا رہی ہیں، عزت پھر بھی نہیں مل رہی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. عزت عورت کو سب سے زیادہ اس کی اولاد کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ اولاد کو پتا ہے کہ میں کتنا ہی آگے نکل جاؤں ترقی کر کے، جنا مجھے اسی نے ہے، اسی نے جنا ہے. اس کی گود نہ ملی ہوتی مجھے بچپن میں تو آج میں اس مقام پہ نہ بیٹھا ہوتا، اور اس سے زیادہ محبت دنیا میں مجھ سے کوئی کر نہیں سکتا تھا، کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے والدین کا ایسا ہی تو نہیں اتنا بڑا حق بتا دیا. کسی پیر و مرشد کا، کسی استاذ کا شریعت میں وہ مقام نہیں ہے جو اللہ نے والدین کا رکھا ہے. اس لیے کہ وہ مخلص اخلاص ان کی محبت میں، والدین جو اولاد سے محبت کرتے ہیں اس کے اخلاص میں شبہ نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ میں نے کسی کے سامنے یہ بات کہی کہ والدین اپنی اولاد سے محبت میں جتنے مخلص ہوتے ہیں اتنا دنیا میں کوئی کسی سے مخلص نہیں ہوتا. فوراً کہنے لگے کہ نہیں، آج کل تو والدین اولاد کو اس لیے پالتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کر کما کے کھلائے گی.
سوال آیا سمجھ میں؟ میں نے کہا یہ نیت ہوتی ہے بڑے ہو کر کما کے کھلائے گی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ کما کے کھلانے کے قابل نہ ہوتی تو نہ پالتے۔ یہ درست ہے کہ والدین کو اولاد سے امیدیں ہوتی ہیں، مگر اس لیے اس کو پالتے ہیں کہ کما کے کھلائے گی، یہ اس لیے یہ غلط ہے کہ والدین کی اولاد میں جو بچہ معذور ہو والدین اس سے محبت زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو کما کے کھلانے کے قابل نہیں ہوتی۔ تو عورت کے یہ جو بے حیائی پھیل رہی ہے نا، اس میں مردوں کے تو بڑے مزے ہو گئے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں اب لڑکے چھٹی نہیں کرتے، پابندی سے جاتے ہیں، اتنے ان کو گھر میں وہ مزہ تھوڑی ہے جو باہر نکل کے مزہ۔ نائٹ کلب آباد ہو رہے ہیں، بہت مزے لگ گئے ہیں لڑکوں کے۔ پھر مولویوں کی جو باتیں ہیں ان کی سمجھ میں اب آنا ختم ہو گئی، نظر کی حفاظت، بروقت شادی، یہ سب تو علماء کہتے ہیں نا، بالغ ہوتے ہی نکاح کر لو، نظر کی حفاظت کرو، نامحرم پہ نظر پڑے جھکا لو۔ کہتے ہیں یہ کون سی لائف ہے؟ زندگی کا سارا مزہ کرکرا، یہ والی ہمیں زندگی نہیں چاہیے۔ ٹی وی بھی دیکھیں تو اس میں بھی آدمی آدمیوں کو دیکھیں۔ صحیح، مجھ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹی وی میں خبریں آتی ہیں تو خاتون آتی ہیں سامنے، میں ان سے کہتا ہوں وہ تو خبریں نہیں دیکھو، تمہیں کیا ضرورت ہے، اور اگر دیکھنے کی کوئی واقعی ضرورت پڑ گئی ہے ذرا تھوڑی سی احتیاط کر لو۔ اس میں بندوں کا بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک جو بالکل ٹین ایجز آدمی ہوتا ہے نا، اس کو تو سامنے بس عورت نام کی کوئی بھی چیز آ جائے تو اس کو فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جائے یا یہ کہ تھوڑی شادیاں وادیاں کا بھی تھوڑا سا ہے اس میں، وہ زیادہ ہوں تو پھر انسان کو شہوت اتنی زیادہ پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حلال کے ذریعے جو ہے اس کے لیے اللہ نے حلال کا راستہ کھولا ہوا ہے زیادہ، تو پھر وہ اتنا ٹھرکی نہیں ہوتا۔ معذرت میرے پاس اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے نا اس کو بیان کا، اگر آپ کے پاس کوئی مہذب لفظ ہے تو بتا دیں آپ۔ وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ نظر کی حفاظت میں فقہا نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ اگر کبھی کسی عورت کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو ضرورت سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے دکاندار ہے نا، دکاندار اب اس کو بیچنا ہے اپنا مال، وہ انٹی کو اگر دیکھے گا نہیں تو انٹی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا دکان خالی کر کے چلی جائیں گی، تو وہ دکاندار کو دیکھنا پڑتا ہے بعض دفعہ کسٹمر کو۔ بعض دفعہ آپ کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو لیکچرار کوئی خاتون ہوتی ہیں، اب وہ آپ منہ نیچے کر کے پڑھیں گے تو وہ نہیں پڑھ سکتا انسان، یہ ممکن نہیں ہے، کہنا تو آسان ہے لیکن ایک چیز عملی طور پر جب کرتا ہے انسان تو وہ پھر لوگ مذہب سے بددل ہوتے ہیں کہ مذہب نے ایسی پابندیاں لگا دی ہیں۔ تو ایسے موقع پر عورت کی طرف دیکھنا جائز ہے، لیکن اگر آپ دل پہ قابو نہیں رکھ سکتے، دیکھ رہے ہیں اور آپ کو غلط خیالات آ رہے ہیں، پھر دیکھنا حرام ہے۔ تو یہاں سب پھر ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ جب عورت پہ نظر پڑے تو ان کے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آنا شروع ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو غلط ایکٹیویٹیز میں ڈال کے اتنا زیادہ بھڑکا دیا ہوتا ہے کہ بس وہ ہر وقت ہر ایک کو اسی نیت سے دیکھتے ہیں۔ تو جب ٹیچر کو دیکھا کریں، اگر فیمیل ٹیچر ہے تو اپنی امی سمجھ کے دیکھا کریں اس کو، بقدر ضرورت، یا باجی سمجھ کے دیکھیں۔ نہیں آ رہا میرا خیال ہے، اگلے جمعے ضرور آئیے گا بیان سننے، ایسا نہ ہو کہ ایسی باتیں سن کے آپ بھاگ جائیں کہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، باجی سمجھ کے دیکھیں، آپ ہی سمجھ کے دیکھیں ان کو، مجبوری میں، مجبوری کی حد تک۔ ایسا نہ ہو کہ ہر ایک کو باجی سمجھ کے دیکھنا شروع کر دیں، پھر مجبوری کی باتیں، قاعدے الگ ہوتے ہیں، اور بلا ضرورت کے بعض دفعہ عورت کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض لوگ بیان میں کہہ دیتے ہیں بالکل دیکھنا حرام ہے، لیکن عملی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اب جو بیچارہ طارق روڈ میں لیڈیز کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اب یا تو اس کو بولو لیڈیز کپڑا بیچنا جائز نہیں ہے، تو یہ فتویٰ دینا تو آسان ہے، لیکن پھر آپ اس کو جینٹس کے کوئی دکان کھول کے دو گے اور اس پہ بھی اتنا رش ہو جتنا اس پہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے کاروبار کے ذرائع تو عام رکھے ہیں نا، وہ تو بیچ سکتا ہے۔ اب اس میں چاہے لیڈیز کپڑا ہو یا جینٹس کا ہو، اب اس میں خواتین آتی ہیں تو وہ سارا دن کہ کسی عورت پہ نظر نہ پڑے ادھر منہ کر کے بیچتا رہے، وہ پھر ایسا عملی طور پر ہوتا نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے بھائی بقدر ضرورت آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن دل پہ بولے بھائی دل پہ قابو رکھیں، یہ سمجھیں کہ یہ میری باجی ہیں، یہ میری انٹی ہیں،
کہنا دینا انٹی, کسی خاتون کو انٹی کہہ دیا, دکان بند. وہ کہیں گی تمہارا باپ انٹی, تمہاری ماں انٹی, تمہارا چاچا انٹی. تو کہنا نہیں ہے, باجی کہہ دیں, سسٹر کہہ دیں. اس کے کہتے میں بھی تکلیف تو ہوگی آپ کو, اللہ کی خاطر یہ تکلیف. اور یہ یاد رکھو الفاظ کا بڑا اثر ہوتا ہے. جب کسی عورت کو آپ نے سسٹر کہہ دیا, بہن کہہ دیا, دیکھیں گے آپ کے دل پہ اس کا اثر ہوگا, ایک مقدس رشتہ وجود میں آتا ہوا محسوس ہوگا آپ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ نوجوانوں کے ہو گئے ہیں بڑے مزے, بہت مزے ہو گئے ان کے. اور جب علماء سے اس قسم کی یہ باتیں سنتے ہیں کہ نظر کی حفاظت, یہ تو میں نے بتایا جو دیکھنا بقدر ضرورت ہے اس وجہ سے, ورنہ عورت کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے. تو جب ایسی کنڈیشن ہو, آپ کو قرآن کی باتیں یاد آئیں گی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنین سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ, نگاہ کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دی میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک اپنی زبان کی اور ایک شرمگاہ کی. زبان کا غلط استعمال نہ ہو اور شرمگاہ حرام ذرائع میں استعمال نہ ہو. تو جب یہ خیال آئے نا کہ یہ کیا مولویوں کی باتیں ہیں نظر کی حفاظت, کیونکہ نظر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انٹرٹینمنٹ کا جو سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے آسان اور سب سے مزیدار ذریعہ ہے, اس ذریعے پر پابندی لگا دی. دنیا دار لوگوں کو کا جو ٹائم جو ہے نا, اس کے بغیر پاس ہی نہیں ہوتا. میں تو دیکھتا ہوں, سنتا ہوں لوگوں سے, آتے ہی گھر میں ٹی وی کھول کے بیٹھ جائیں گے, گانے. یا تو کبھی کبھار مہینے میں ایک آدھ دفعہ میں ایسے جم خانے دیکھنے جاتا ہوں کیا ہو رہا ہے. تو وہاں جو لڑکے ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں نا, کانوں میں انہوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے ہینڈ فری اور گانے سن رہے ہوتے ہیں. ایکسرسائز کے دوران بھی گانے, اور بعض لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایکسرسائز بھی چل رہی ہے, اور ہاں سناؤ کیا آج کیا پکایا تھا گھر میں تمہارے والد صاحب نے, ابو نے کیا, ڈیڈی نے کیا پکایا, اور بتایا تم نے چکر وکچ کا بتایا تم نے ان کو. تو یہ باتیں ساری چل رہی ہوتی ہیں. وہاں سے لائن ڈسکنیکٹ کرے گا, دوسری کا کال آ جائے گا, اس کو بھی یہ, اور سناؤ کیا ہو رہا ہے. ایکسرسائز بھی چل, میں دیکھ رہا ہوں, اس کو نظر آ رہا ہے, ہینڈ فری لگا ہوا ہے, کبھی کمانڈو پہ آیا ہوا ہے, کبھی تھائس لگا رہا ہے, باتیں چل رہی ہیں مسلسل, اور ہاں 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 ہنس بھی رہا ہے. شروع میں تو آدمی جا کے ڈر جاتا ہے, یہ کوئی اس پہ دماغ پہ تو اثر نہیں ہو گیا کہیں, اس کی کیا ہو رہا ہے بھائی, ویٹ بھی اٹھا رہا ہے, ادھر سے باتیں بھی ہو رہی ہیں. کیونکہ بعض نے بلوٹوتھ لگایا ہوا ہوتا ہے, وہ تار بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو یا تو کوئی گانے سن رہا ہے ہینڈ فری لگا کے, یا لڑکیوں سے, کیونکہ 1 گھنٹے تک کوئی کسی آدمی سے اتنی ایسی باتیں نہیں کر سکتی. یا اپنے ابا سے بات کر رہا ہو 1 گھنٹے تک, وہ بھی جم خانے میں آ کے کیوں کرے گا بات. وہ آ کے کہے گا ابا میں یہاں ورزش کرنے آیا ہوں, آپ سے بات تھوڑی, میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو بات نہیں کرتا, تو یہاں کے بات کہاں سے کروں گا آپ سے میں. تو باتیں بھی چل رہی ہیں اور گپ شپ بھی ہو رہی ہے, اور پھر تیسری کا فون آ گیا, اس کو بھی یہی ٹوپی کرائی ہوئی ہے. سب کو ٹوپیاں کرا کے سب یہی سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ بس مجھے سے بات کرتا ہے اور کسی سے بات نہیں کرتا. اور اب تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اور بھی ہیں, پھر بھی کہتے ہیں چلتا ہے, جانے دو, چلو اوروں سے بھی دوستی ہے تو ہم سے بھی دوستی ہو گئی, تو کیا جا رہا ہے. تو بڑی مزے کی زندگی ہے بھائی نوجوان کی آج کی, بہت مزے کی. وہ یہ خوش ہے کہ میں اس دور میں پیدا ہو گیا, اللہ کا شکر ہے. اگر پرانے زمانے میں پیدا ہو جاتا تو میرا کیا بنتا. یہ آج کی نئی جنریشن کے جذبات میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیسا انٹرٹینمنٹ کا اللہ نے اس دور میں سامان پیدا کیا ہے, اور مزے کی زندگی. ہمارے باپ دادا کیسی بور زندگی گزار کے دنیا سے گئے ہیں. یہ جذبات ہیں آج کے نوجوان کے. ہمارے باپ دادا کیسی سوکھی سڑی زندگی, جہاں بنے کان سے پکڑ کے لگا دیا, شادی کر دو وہاں کر دی, بس ساری زندگی اسی پہ بیچارے کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہے. کیا زندگی تھی ان کی, ہماری ہے لائف, دیکھو کیسے انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ اتنی لمبی تمہید میں صرف قرآن کی ایک آیت پڑھنے کے لیے کافی دیر سے اس کو تمہید کو طول دیتا چلا جا رہا ہوں, صرف ایک آیت پڑھنے کے لیے.
ان تمام جذبات جو نوجوان کے ہیں نا کہ کتنی مزے کی زندگی، کتنی مزے کی زندگی، واہ واہ واہ، شکر ہے پرانے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، تھوڑا اور لیٹ ہو جاتے تو کتنا اچھا تھا. بات کے یہ بھی جذبات ہیں. بات کہہ رہے میں 35-36 سال کا ہوا تو پھر یہ ساری چیزیں آئی. اگر میں تھوڑا اور لیٹ پیدا ہو گئی، 15 سال کا ہوتا تو ابھی سے پھر مزے اڑانا شروع ہوتا، تو پھر 40-45-50 سال تک. سبحان اللہ. بات کی یہ جذبات ہیں کہ ابھی بھی ہم جلدی پیدا ہو گئے، تھوڑا سا اور لیٹ ہونا، کیونکہ ملک کے جو حالات بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں نا، وہ ابھی بظاہر ایسا ہی لگتا ہے اس سے بھی بڑا فساد آئے گا معاشرے میں، اس سے بھی بڑا فساد آئے گا. طوائفوں کے پاس جانے والا برا سمجھا جاتا تھا، منہ چھپا کے لوگ جاتے تھے طوائف خانوں میں، منہ چھپا کے نکلتے تھے کوئی دیکھ نہ لے. اب تو دوستیاں ہیں، اب طوائف خانے کون جاتا ہے. تو قرآن مجید میں ان تمام باتوں کا ایک آیت بھی نہیں ہے، ایک آیت کا ایک حصہ ہے، اس میں جواب دیا. فرمایا تمتعوا، مزے اڑاؤ، مزے اڑاؤ. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تمتعوا. تمتع کسے کہتے ہیں؟ مزے اڑانے کو. یاد رہے گا یہ لفظ تمتعوا، یہ آرڈر کا صیغہ ہے، امر. جب کسی کو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے نا، پھر کہا جاتا ہے تمتعوا، مزے اڑاؤ، اڑاؤ اور مزے کرو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، آگ. جلاؤں گا اس آگ کے اندر، آگ ہے، یاد رکھو. میری بات پہ یقین آ جائے تو یہ مزے اڑانا چھوڑ دو، یقین نہ آئے تو میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی ہے. جب اس آگ میں ڈالوں گا تو پھر یہ نہ کہنا کہ اللہ ہمیں اس آگ سے کسی نے ڈرایا نہیں تھا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. تمتعوا تمتعوا، مزے اڑاؤ، اڑاؤ. ایک ایک لڑکی نہیں، 100 لڑکیوں سے دوستیاں کرو، روزانہ لڑکیاں بدل بدل کے زنا کرو، بدکاری کرو، اڑاؤ مزے. شراب بھی پیو، نائٹ کلبوں میں بھی جاؤ، ناچو، جتنے انٹرٹینمنٹ کے سامان اختیار کر سکتے ہو کرو. انجام کب تک کرے گا؟ کب تک کرے گا؟ مرے گا نہیں کیا؟ مرے گا نہیں کیا؟ ہمیشہ رہے گا یہاں پہ. کیا فرعون سے زیادہ مزے اڑائے گا؟ کیا قارون سے زیادہ مزے اڑا لے گا؟ اے بھائی، دیکھا نہیں ہے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ دیکھا نہیں ہے کیا یہ قبرستان آباد نہیں ہو رہے؟ یہ کن لوگوں سے آباد ہو رہے ہیں قبرستان؟ یہ پاپوش کا قبرستان ہے، یہ محمد شاہ کا قبرستان ہے. کیا یہ کتے بلیوں اور گدھوں سے آباد ہوا ہے یا انسانوں سے آباد ہوا ہے؟ اس میں مر مر کے کون جا رہا ہے بھائی؟ کون ہے جو اس میں دفن ہو رہا ہے؟ ہم اور آپ جیسے انسان ہیں جو مر مر کے جنازے جا رہے ہیں اور قبرستانوں کی جگہ بھر رہی ہیں. فرمایا تمتعوا، مزے اڑاؤ. فإن مصيركم إلى النار، تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، انجام کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. اللہ نے زنا کو حرام قرار ایسے ہی نہیں دے دیا. اللہ کا حق ہے کہ جب وہ اپنے بندوں کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو اس کا حق ہے کہ ان پر کچھ پابندیاں بھی لگائے. جو آدمی زنا کرتا ہے اور شریعت کی حدود کو پامال کرتا ہے، وہ اللہ کی نعمتیں تو استعمال کر رہا ہے مگر اس کی پابندیاں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یاد رکھو، دنیا میں کسی بھی حکومت کے قانون کو توڑنے کی سزا معاف بھی ہو سکتی ہے، مؤخر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے. اللہ کا قانون بہت سخت، اللہ کے قانون کو توڑنا، اس کی سزا بہت سخت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں آگ میں جل رہی ہیں. آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جب آگ کے شعلے اوپر آتے تو یہ بھی اچھل کے اوپر آ جاتی، چیخ رہے ہیں یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہیں جو زنا کرتے تھے. زنا کرنے والے کو بھی برہنہ کر کے، اور جس عورت کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا اس کو بھی برہنہ کر کے اللہ نے آگ میں پھینک دیا. جل اس کے ساتھ اسی آگ میں جو مزے تو نے دنیا میں اڑائے ہیں. اتنا پھیلتا جا رہا ہے زنا، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. روک ٹوک کرنے والی ذات عورت تھی، عورت، وہ خود بے شرم ہو گئی ہے. حیران ہوتا ہوں، لوگوں کے حالات سامنے آتے ہیں. بھابھی نے دیور سے زنا کر لیا،
دیور سے چکر چل رہا ہے, اس کا سالی سے چکر چل رہا ہے. کیا ہو رہا ہے بھائی ہمارے معاشرے میں؟ گھروں یہ ہم لوگ ایسے تھے کیا؟ یہ مسلمان معاشرہ تھا؟ کیسے کر لیا؟ شوہر سعودی عرب میں جاب کر رہا ہے, بیوی نے یہاں پڑوسیوں سے منہ کالا کرنا شروع کر دیا. پہلے بھی جاب کرتے تھے, 2 4 سال رہ کر آتے تھے, کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. جو گھر کا ذمہ دار ہے وہی بے شرم, اسی کے 10 لڑکیوں سے تعلقات ہیں, وہ کیسے گھر میں روکے گا؟ وہ کیسے کنٹرول کرے گا؟ سسر نے جوان بہو پہ نظریں ڈالی ہوئی ہیں, بیٹے کو اپنے باپ پر اعتماد اٹھ گیا ہے کہ میں اپنی جوان بیوی اپنے باپ کے پاس چھوڑ کر جاؤں, وہ کہیں سے دست درازی نہ کرے. کیوں؟ انٹرنیٹ پر ننگی چیزیں دکھا دکھا کے شہوت کو بھڑکایا جا رہا ہے. اور کوئی گھر میں ایسا شخص نہیں ہے جو اس ٹیلی ویژن پر گھر میں پابندی لگا دے کہ اس کو بند کرو, اس عذاب کو گھر سے نکالو. یہاں آ کے گھننے بن جاتے ہیں, بالکل ایسے دب جاتے ہیں عورت کے سامنے جیسے وہ تمہیں کما کے کھلا رہی ہے, تم نہیں کھلا رہے اس کو. گھر کے باہر بہت بہادر ہے, اس کو کسی سیاسی تنظیم میں لے جاؤ, پورے شہر میں آگ لگوا دو, لگا دے گا آگ. اسے کوئی سیاسی لیڈر کہہ دے کہ آج دکانیں بند کرا دو, بند کرا دے گا. گھر میں آ کے گیدڑ بن جائے گا یہ بیوی کے سامنے. گھر میں آ کے نہ اس سے ٹیلی ویژن بند ہوتا ہے, نہ اس سے اپنی جوان بیٹیوں کا موبائل اس سے ہاتھ میں لیا جاتا ہے. بیٹیاں موبائل پہ باتیں کر رہی ہیں گھنٹے گھنٹے. یہ اس بیٹیوں سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ یہ موبائل مجھے دکھا دو, یہ کون لگتا ہے تمہارا جس سے تم آدھے گھنٹے بات کر رہی ہو, یہ کیا لگتا ہے تمہارا؟ تمتعو, مزے اڑاؤ. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اڑاؤ مزے. اور اگر کوئی پابندی لگانے کی خاندان میں بات کرتا ہے کہ بھئی یہ تم نے بیٹیوں کو کیا پہنایا ہوا ہے, یہ لباس کیسا پہنایا ہوا ہے, خاندان میں بعض لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھائی صاحب یہ اپنی بیٹیوں کو تھوڑا سا کنٹرول کرو, کبھی ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, کبھی ادھر پارک پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی جو نجی زندگی ہے وہ اپنا اچھا برا خود فیصلہ کر سکتی ہے, ہمیں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں. بچوں کو اچھا ہے تھوڑا سا سمجھنے دو. آپ کو اللہ نے مربی بنایا تھا, تربیت کرنے والا, بے لگام چھوڑنے والا نہیں بنایا تھا. تمتعو, اللہ فرما رہے مزے اڑاؤ مزے. جو یہاں یہ بھی غنیمت ہے جو یہ آپ لوگ کسی مولوی کو سننے آ جاتے ہو, یہ بھی غنیمت ہے. ورنہ جو مستقبل آنے والا ہے نا ہمارا معاشرہ, کچھ ایسی قانون سازیاں بھی ہو رہی ہیں کہ لوگ مستقبل میں سننا بھی چھوڑ دیں گے, سننا بھی چھوڑ دیں گے. حکومت سنائے قانون سازی کر رہی ہے کہ علماء کرام جمعے کے دن حکومت کی طرف سے جو خطبے شائع ہوں گے وہ پڑھ کے سنائے گی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات, اپنی طرف سے کسی مولوی صاحب کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہوگی, جیسے سعودی عرب اور دبئی میں ہوتا ہے. دبئی میں خطیب صاحب آتے ہیں, ایک گورنمنٹ کی طرف سے جو خطبہ ان کو دیا جاتا ہے پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں. اس خطبے میں سوائے حکومت کی تعریفوں کے, سوائے ایسی باتوں کے جو سبھی جانتے ہیں, جو عیسائی بھی جانتے ہیں, پڑوسیوں کے 2 4 حقوق بیان کر دیے, ہر ایک سے اچھی طرح سے ملنا چاہیے, بھائی یہ 2 4 باتیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تبھی دبئی کے اماموں کی حالت دیکھو, دبئی اور جائیں آپ بحرین وغیرہ, امام کی حالت دیکھیں, مقتدیوں کی حالت امام سے اچھی ہوتی ہے, مقتدی امام سے اچھے ہوتے ہیں وہاں پہ. اس سے پہلے تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری, کسی شاعر نے کہا کہ عرار کی جو بوٹی ہے نا اس سے خوشبو رات کو حاصل کر لو, رات گزرنے کے بعد اس میں سے خوشبو نہیں آتی. یہ جو مسجدوں کا میڈیا آزاد ہے اس کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے مگر صحیح استعمال بھی ہو رہا ہے. جو علماء اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں ان کے علم سے, ان کی باتوں سے ابھی فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے کہ آپ کو نہ صحیح سننے کو ملے نہ غلط سننے کو ملے. ایسی قانون سازیاں ہونے والی ہیں. تو میرے بھائی اللہ کو بے حیائی سے نفرت ہے. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, اللہ نے قرآن میں فرمایا نبی ان سے کہہ دو اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا, کبھی بھی نہیں دیتا حکم. شادیوں میں جو مس گیدرنگ کا رواج ہو گیا ہے, لوگ مجھے آتے ہیں حضرت نکاح پڑھانا ہے,
بعض بہت قریبی ہوتے ہیں تو میں ان سے حامی بھر لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی کہاں جانا ہے؟ ہال میں جانا ہے، ٹھیک ہے بھائی ہال میں چلے جائیں گے، مکس گیدرنگ تو نہیں ہوگی حضرت، وہ تو آج کل آپ کو پتہ ہے مکس گیدرنگ کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں. کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ کیوں نہیں ہوتا مکس گیدرنگ کے بغیر؟ ہال والے ہی نہیں مانتے، ہال والے بیوقوف سمجھتے ہیں اس کو کہ یہ پارٹیشن کا قائل ہے. کیسے ننگی عورتوں کو بٹھاتے ہو سامنے، اپنی بیویوں بیٹیوں کو کیسے کسی دوسرے کے سامنے ننگا لا کے بٹھا دیتے ہو بھائی؟ آپ کہیں گے ہم ننگا نہیں بٹھاتے، وہ جو لباس پہن کے عورت جا رہی ہے وہ کیا اس سے بہتر خدا کی قسم ننگی ہو کے چلی جاتی، اس میں اتنی اٹریکشن نہیں تھی. بال کھلے ہوئے اور بازو اس کے جسم پہ آستینیں ہیں نہیں، اس کے پورے بازو ننگے اور خوشبوئیں لگائی ہوئی ہے اس نے، اور جناب اس کا سینہ نمایاں ہو رہا ہے، اس کا گلا کھلا ہوا ہے. اپنی بیٹی کس کو لے جا کے دکھا رہے ہو وہاں پہ؟ غیرت ختم ہو گئی ہے بھائی، کیا ہو گیا تمہیں؟ اپنی بہن کس کو اپنے دوستوں کو لے جا کے کیوں دکھا رہے تو؟ یہ باتیں ہیں جو آدمی ممبر سے بیٹھ کے بتائے کیا لوگوں کو؟ دینداروں کا حال دیکھ رہا ہوں، تبلیغ میں 4 مہینے لگ گئے اور جناب کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق سال ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا، اپنی بیٹیوں کو لے جا کے اپنے دوستوں کے سامنے بٹھا رہے ہیں. لے جا کے کیوں بٹھا رہے ہیں ان کو؟ جو تیرے دل میں جذبات پیدا ہو رہے ہیں دوسرے کی بہو بیٹی کو دیکھ کر، کیا اس کے دل میں تیری بیٹیوں کو دیکھ کر یہ جذبات نہیں پیدا ہو رہے ہوں گے؟ کیا یہ باتیں مذہب سکھاتا ہے؟ یہ تو غیرت سکھاتی ہے انسان کو. اتنی تو خود غیرت ہونی چاہیے انسان کے اندر. بیویوں کو لے جا کے بٹھا دیں گے اپنی سب کے سامنے، انٹی ہیں بات کریں، کوئی نہیں، ہم براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، ہم برے خیال نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ تو آدمی نہیں ہے کیا؟ عورت کو دیکھ کے تجھے برے خیال نہیں آ رہے؟ تو کیا ہجڑا ہے؟ تو کیا مخنث ہے کیا بھائی تو تجھے خیال نہیں آ رہا؟ یہی باتیں ہوتی ہیں. جب کسی سے بات کرو کہتے ہیں یہ مولوی لوگ نا تنگ نظر ہوتے ہیں، تنگ. ہم براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، براڈ مائنڈڈ. ایسا نہیں ہے کسی کی بیٹی دیکھ لی اور ایسا نہیں ہے ہمارے دل میں کوئی یہ چلتا ہے. مولویوں نے جو ہے نا معاشرے کو تنگ کر دیا ہے. مولوی تمہیں صحیح بات کہہ رہا ہے، جو تمہارے جذبات ہیں. کیا لڑکے باتیں نہیں کرتے ایک دوسرے کے سامنے دوسرے کی بہنوں کو دیکھ کے؟ ہم نے بھی اسی ماحول میں وقت گزار کے جوان ہوئے، ہم نے بھی یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. کیا باتیں نہیں کرتے وہ بیٹھ کے؟ فلاں کی بہن ایسی، فلاں کی بیوی ایسی، فلاں کی کمر ایسی، فلاں کا جو ہے نا وہ چہرہ ایسا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں بیٹھ کے. کھلے عام غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے. حکومت کنٹرول نہیں کرے گی، تم تو کنٹرول کر سکتے ہو میرے بھائی. اپنے گھر پہ اپنے شادیوں میں تم تو کنٹرول کر سکتے ہو. شادیوں میں ایسے آزاد ہو جاتے ہیں جیسے ان کا نہ باپ ہے نہ ان کی ماں ہے، یہ ان کا کوئی خاندان ہی نہیں ہے، غیرت ہی نہیں ہے. ایسے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں شادیوں میں. دوسروں کی بہو بیٹیوں کا شوق اگر کسی کو ہے، اپنی بیٹیاں کیوں دکھا رہا ہے؟ جا کے بدنظری کر لے، انٹرنیٹ پہ دیکھ لے، 100 بےہودہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اپنی بیٹیوں کو تو کنٹرول میں رکھے، وہ کیوں دکھا رہا ہے لوگوں کے سامنے؟ بعض لوگ یہاں مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اپنی بیٹی کو بھی لے آتے ہیں، ان کو نصیحت کریں. لباس بیٹی نے ایسا پہنا ہوا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کم از کم مولوی کے سامنے تو پورے کپڑے پہنا دیتے اس کو، جوان بیٹی کو. مولوی کے سامنے لے کے جا رہے ہو، اس کو پتا ہے کہ مولوی کم از کم اس لباس کو پسند نہیں کرتا. مولوی کے سامنے اس کو آدھا ننگا بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے تمہارے اندر شرم اور غیرت ختم ہو گئی ہے. تم یہ سمجھتے ہی نہیں ہو کہ یہ کوئی بے شرمی کا لباس ہے، یہ سمجھتے ہی نہیں ہو. تو قرآن کا ایک لفظ یاد رکھیں، تمتعوا، مزے اڑاؤ. یاد رہے گا یہ لفظ، فإن مصيركم إلى النار. اللہ نے جہنم کو بھرنا ہے، یاد رکھو. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے اور اس کا اثر نہیں ہوتا، پریشان ہوتے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے محمد فکر نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. میں نے جہنم کو خالی نہیں رکھنا ہے، میں نے جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھرنے کے لیے بنایا ہے. اسی طرح بھرے گی جہنم، اسی طرح. ایک مرتبہ میں گلشن اقبال میں گزر رہا تھا، ایک ریڈی والے کئی ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے. ایک ریڈی والے کو میں نے دیکھا کہ وہ بیہودہ فلموں کی سیڈیز لے کے بیٹھا ہوا ہے، بہت فحش تصاویر اس کے اوپر اور بیچ رہا ہے. اس سے میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھ بھائی، تو نے اگر یہ گناہ کرنا ہے تو گھر میں چھپ کے کر لے، اس کی بھی سزا ہے شریعت میں. مگر یہ تو لوگوں میں بانٹ رہا ہے، لوگوں میں بانٹ رہا ہے، جبکہ تجھے اس کا پروفٹ بھی کیا ملے گا؟ اس سے تو کتنا کما لے گا؟ کروڑ پتی تھوڑی ہو جائے گا. یہ تو سب کو جہنم کی لائن میں لگا رہا ہے، تو یہ جرم تو نہ کرنا کم از کم. حرام بھی کھا رہا ہے، اور حرام بھی کتنا گندا. کتنے نوجوان ہیں
جو غلط عادتوں میں پڑیں گے تیری اس حرکت کی وجہ سے. تجھے اگر اپنی شہوت پہ کنٹرول نہیں ہے تو گھر میں چھپ کے گناہ کر لے, وہ بھی گناہ ہے, اس کی بھی سزا ملے گی, لیکن کم از کم اتنا بڑا جرم تو نہ کر کہ تو پوری قوم کو اس گناہ کے راستے پہ ڈال رہا ہے. تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے, مولوی صاحب خدا نے جہنم بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے؟ تو اللہ نے جہنم بھرنا بھی تو ہے نا, جہنم کو اسی طرح بھرے گا. میں نے کہا اللہ تو جہنم کو بھرے گا, اللہ تو جہنم کو بھرے گا, تو نہیں ہوگا, کسی اور کے ذریعے بھر جائے گی جہنم, لیکن تو نے جو اپنے کھاتے میں لے گیا نا ان سارے لوگوں کی, اس کا عذاب تجھے بڑا سخت ہو سکتا ہے, بہت سخت ہو سکتا ہے. کیوں جہنم کو بھرنے کا ٹھیکہ میں کیوں لوں اپنے ذمے بھائی؟ کسی اور کے ذمے ڈالو, یہ کسی اور کے ذمے ڈالو. آپ جنت کو بھرنے کا ٹھیکہ اپنے ذمے کیوں نہیں لے لیتے؟ خدا کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, کچھ اپنے گھروں پہ, اپنی بیٹیوں بہنوں پہ اللہ کا واسطہ کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. حکومت سے امیدیں نہ رکھیں, کبھی بھی حکومتیں یہ کام نہیں کرتی. حکومت تو اور بگاڑے گی معاشرے کو. حکومت تو چاہ رہی ہے ہمارا خاندانی نظام تباہ, جو شادیاں ہوئی ہیں انہیں بھی طلاقیں ہو جائیں. ابھی دیکھو نا قانون بنایا جو پنجاب اسمبلی نے, عورت پہ ہاتھ اٹھایا 3 دن کے لیے تھانے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس آدمی کی بیوی اس کو تھانے بھیج دے, وہ بیوی کو رکھے گا گھر میں 2 منٹ کے لیے نہیں رکھے گا, وہ اس کو 1 منٹ کے لیے نہیں رکھے گا. جس آدمی کی بیوی نے اس کو 3 دن تھانے میں بند کرا دیا, وہ کیسے رکھے گا اس عورت کو اپنے گھر میں؟ یہ سارے قوانین باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. اللہ فرماتے ہیں یہ غیر مسلم چاہتے ہیں جیسے خود تباہ و برباد ہو گئے, ان کا نظام اور ان کا فیملی سسٹم برباد ہو گیا, تمہارا بھی تباہ و برباد ہو جائے اس طریقے سے. اس لیے بھائی چند باتیں آپ سے میں عرض کر رہا ہوں, اللہ کرے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو اپنی جوان بیٹیوں پہ کنٹرول کرو. عورت پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تو معاشرہ سدھر جائے گا. مرد پہ کنٹرول کرنا مشکل بھی ہے اور وہ اکثر کنٹرول میں آتا بھی نہیں ہے, اکثر آتا بھی نہیں ہے. وہ باہر جائے گا کیا کرے گا, آپ کیسے اس پہ کنٹرول کر سکتے ہو؟ اس کو تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اڑا لے مزے, اڑا لے, آنا کہاں ہے؟ جہنم کی آگ کی طرف, اڑا لے مزے. اللہ نے حلال راستہ رکھا ہے نکاح کا جو پیغمبروں کی سنت ہے, اور حرام ہے زنا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے اللہ نے. نکاح مسجد میں ہوتا ہے, مسجد میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سنت کیا ہے؟ مسجد میں. کیوں؟ بتانے کے لیے مقدس عمل ہے, مقدس. نکاح جب ہوتا ہے رشتے وجود میں آتے ہیں. لڑکی کے والدین آپ کے والدین بن جائیں گے, اس کے بھائی آپ کے برادر نسبتی بن جائیں گے, اس سے ہونے والی اولاد آپ کی حلال اولاد ہوگی. چچا, ماموں, پھوپھی, تایا, یہ سارے رشتے نکاح سے وجود میں آتے ہیں. اس لیے شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے, نکاح کرو. زنا سے کوئی رشتہ وجود میں نہیں آتا سوائے جسمانی خواہش کے, اور سوائے حیوانی اور درندگی اپنی پوری کر کے, اور کوئی رشتہ وجود میں نہیں آتا. ہمت کرو, عزم کرو. دیکھو جو لوگ کہتے ہیں ہم سے بدنظری نہیں چھوٹتی, بعض نوجوان یہ کہتے ہیں. پہلے میں بتا دوں کہ ایک گھر میں کنٹرول کی 2-3 چیزیں, اس پر میرا تفصیلی بیان ہو چکا ہے. آج میں کچھ دوسری باتیں عرض کروں گا. کزن جو گھر میں آتے ہیں, کزن, آج کل کزنوں سے ایسی بے تکلفی ہو گئی ہے کہ وہ سگے بھائی سے ایسی بے تکلفی نہیں ہوتی. گلے ملے جا رہے ہیں, کزن آ رہا ہے اس سے گلے مل رہے ہیں, اور وہ بڑے احتیاط سے گلے ملتا ہے تاکہ لوگ اس کو برا نہ سمجھیں. بڑے احتیاط سے گلے ملتے. کیوں مل رہا ہے وہ گلے؟ کیوں مل رہا ہے بھائی وہ گلے؟ کیا لگتا ہے وہ اس کا؟ اگر وہ اس کو بہن سمجھتا ہے, خیریت پوچھے پردے کے اندر, اس کا خیال کرے, اس کے نکاح کی کوشش کرے. پہلے بھی یہی ہوتا تھا, ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا ہے. چچازاد بھائی, پھوپھیزاد بھائی, چچازاد بہنوں, پھوپھیزاد بہنوں کا بڑا خیال کرتے تھے, مگر حدود کے اندر رہ کے, حدود کے اندر رہ کے. ہماری بھی چچازاد بہنیں ہیں, خالہ زاد بہنیں ہیں, اللہ کا شکر ہے اپنی سگی بہنوں کی طرح سمجھتے ہیں. ان کے والدین ان کی شادیوں کے رشتوں کے لیے ہم سے رابطے کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں, مگر میرے سامنے آ کے کبھی نہیں بیٹھتی, سامنے آ کے نہیں بیٹھتی. خیریت بھی ہوتی ہے, سب کچھ فون پہ سلام دعا بھی ہو جاتی ہے, خیر خیریت, کوئی جو باتیں ہوتی ہیں جو ایک رشتہ داروں کی ایک رشتہ داری نبھانے والی باتیں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے.
ضرورت کی حد تک حدود کے اندر رہتے ہوئے سامنے آ کے نہیں بیٹھتی. ہم لوگ 4 بھائی ہیں, 3 بھابیاں, میری 3 بھابیاں ہیں, تینوں کی خیر خیریت معلوم کرتا ہوں, وہ بھی معلوم کرتے ہیں. ساتھ جب ان کے گھر میں جاؤ چائے پانی کا پوچھتی ہیں ہمیں, سامنے آ کے کبھی بھی الحمدللہ کوئی بھی نہیں بیٹھتی, کوئی بھی نہیں. کوئی بھابھی نہ میرے سامنے آ کے بیٹھے گی اور نہ میری زوجات میں سے کوئی زوجہ میرے بھائی کے سامنے جا کے بیٹھے گی. میرے بڑے بھائی گھر میں آتے ہیں, میں اگر گھر میں موجود نہ ہوں, میری اہلیہ بٹھاتی ہیں, چائے وائے پانی وانی سب پردے کے اندر, سارا جو ایک ذمہ داری ہے رشتہ داروں کی سب کچھ ہے, سامنے نہیں آ کے بیٹھیں گی. میرے بڑے بھائی تو کبھی ناراض نہیں ہوتے کہ یہ ہمیں برا سمجھتا ہے, اپنی بیویوں کو ہم سے پردہ کیوں کرا رہا ہے, کیا ہم گندے ہیں, کیا ہماری نگاہوں میں خرابی ہے. نہیں بھائی, آپ بہت اچھے ہیں, شریعت کا حکم ہے. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ خدا نہ خواستہ شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا. اللہ کی نظر 1 منٹ کے لیے انسان سے ہٹ جائے, وہ اللہ اس کو اس کے گھر کے اندر ذلیل کر دیتا ہے. لیکن میں جو لوگوں کے گھروں کے حالات دیکھ رہا ہوں, جس طرح سے چکر بازیاں دیوروں اور بھابھیوں میں ہو رہی ہیں, خدا کی قسم اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اے اللہ تو نے ہمارے گھروں کو ان گندگیوں سے بچا لیا. اور یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے, ان سے تعلق کی. انہوں نے سب سے زیادہ زور دیا اپنے گھروں کو درست کرنے پر, گھروں کو درست کرنے پر. سالیوں کو منع کر دو ہمارے سامنے آ کے نہ بیٹھا کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ دھکے دے کے نکال دیں, بد اخلاقی کریں, یہ تو بدتمیزی کی بات, بعض لوگوں پہ مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے. ان کو منع کر دو محبت کے ساتھ. پاک دامن زندگی, عفت والی زندگی, وقتی طور پر انسان پریشان ہوتا ہے, خدا کی قسم ساری زندگی مزے اڑاتا ہے, ساری زندگی اس کو سکون ملتا ہے, گھروں میں سکون کا ماحول پیدا ہوتا ہے. عجیب تماشے ہو گئے ہیں, لوگوں کے فون آتے ہیں, حالات سامنے آتے ہیں, بڑوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. جو معاشرے کے بڑے بوڑھے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, یہ نئی جنریشن کہاں جا رہی ہے. اپنی جوان بیٹیوں کو, اپنے کزن جو آتے ہیں نا آپ کے گھر میں, کزن, اس کو بولو دروازہ کھٹکھٹا کے آیا کرو اندر. آپ کے جو بھتیجے بھانجے آتے ہوں گے نا گھروں میں, بھائی کیا ہو گیا, تو ان کو بولو بیٹا دروازہ بجا کے آیا کرو, اور آ کے بیٹھک میں بیٹھ جایا کرو, گھستے ہی نہ چلے جایا کرو اندر. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, وہ آئے گا ایسے گھستا چلا جائے گا اندر. لڑکیوں کے فون میرے پاس آتے ہیں, میرے پاس آتے ہیں, وہ آپ کو تھوڑی بتائیں گی, میرے پاس آتے ہیں کہ کزن آ جاتا ہے, گھستا چلا جاتا ہے اندر. کبھی سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے, کبھی چادر ہوتی ہے, سینے پہ نہیں ہوتی, کبھی ایسے ہی لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, وہ گھستا چلا جائے گا کمرے کے اندر. بول دو اگر کہ ایسا نہ کرو. ایک مائیں کھڑی ہو جاتی ہیں آخر میں, وہ ماں بیٹی کو تانے دیتی ہے کہ تو میرے بھتیجے میرے بھانجے کو برا سمجھتی ہے, ماں تانا دینا شروع کر دیتی ہے اپنی بیٹی کو. بہو اگر پردہ کرنا چاہتی ہے دیور سے, ساس تانے دینا شروع کر دیتی ہے تو ہمارے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہے. او بھائی وہ تمہارے گھر کا ماحول اچھا کر رہی ہے, پاکیزہ ماحول بنا رہی ہے تمہارے گھر کا. مائیں کھڑی ہو جاتی ہے کہ تو ہمارے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پردہ کر کے کونے میں برقع پہن کے بیٹھ جائے, لیکن اس طرح بے تکلف ہو کے سامنے بیٹھ کے گپے مارنا اور ایسے جو ہے نا ہو ہا ہا کرنا اور ایسے آپس میں, یہ کہاں سے جائز ہو گیا بھائی. تو اللہ کے بندوں جو گھروں کے سربراہ ہیں, اپنے گھروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور خود بھی کنٹرول میں رہیں. دوسروں کی بہو بیٹیوں کو اگر دیکھیں گے تو آپ کی بیٹیاں, پھر آپ کی بہنیں بیٹیاں کہیں گی خود سارے مزے اڑاتا رہتا ہے باہر جا کے اور ہم پہ پابندیاں لگا رہا ہے. خود بھی کنٹرول میں رہیں. جب بیوی کی بہن آئے نا ملنے کے لیے اپنی بیگم سے, تو ذرا نظر جھکا کے بیٹھا کریں, اس سے بیوی کو اندازہ ہو جائے گا میرا میاں بہت نیک شریف ہے. جو کہ بیویوں کو آج کل اندازہ ہے نہیں, ان کو کچھ اور اندازے ہوتے ہیں. وہ کہتی ہیں مجھے اتنے شوق سے نہیں گھورتا اور میری بہن کو ایسے ہاں ہاں ہو کہتے. خواتین بتاتی ہیں جتنی ٹینشن ہوتی ہے نا, آفس سے آئیں گے اور ایک دم دماغ ان کا بناٹ سے پاگل ہوئے ہوئے ٹینشن سے, جیسی ہی سالی آ گئی, سالی ہو خشک سالی نہ ہو, بعض دفعہ سالی خشک ہوتی ہے نا, وہ بیچاری اس میں اٹریکشن نہیں ہے, ہری بھری سالی ہو تو پھر دیکھو سالہ اس کو کیسے دیکھتا ہے.
یہ سالہ یہ ہو رہا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے. بیگم کے سامنے تھوڑا سا احتیاط کرے گا, پھر دیکھو ساری ٹینشن 2 منٹ کے لیے ختم, کافور. عورت بھی سمجھ جاتی ہے کہ میرا میاں کردار کا اچھا نہیں ہے. جب گھر کا سربراہ ہی اچھا نہیں ہے تو آگے کیا اس سے. تو میرے بھائی بات تھوڑی بے ربط سی ہو گئی ہے, لیکن ہو گئی ہے, اور تھوڑا سا کنٹرول کریں اپنے گھر کے اوپر. وعیدیں اس پہ بہت ہیں, بہت. ایک عورت کتنے مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی, وعیدیں بہت ہیں. اور یاد رکھو جس نے ابھی بریک لگا دی نا وہ رک گیا, جس نے تھوڑا سا معاملہ ڈھیلا ڈالا چھوڑ دیا تو پھر آگے جو نئی جنریشن ہے اس کی بریکیں بالکل فیل ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ لوگ مجھے کہتے ہیں امریکہ اور یورپ میں جو لوگ جاتے ہیں یا تو بہت نیک ہو جاتے ہیں یا بہت بڑے بدماش ہو جاتے ہیں. وہاں تیسرا طبقہ نہیں ہے ہمارے جیسے جو تینوں درمیان کے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. جمعے کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, اور ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, فلم بھی دیکھ رہے ہیں. یہ جو درمیانی طبقہ ہے نا یہ یہاں ہے. کینیڈا میں, امریکہ میں, یورپ میں جب لوگ جاتے ہیں تو ان کو نائٹ کلب اور ایسا عیاشی کے ایسے ذرائع نظر آتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس رو میں بہہ گئے تو بریکیں فیل ہیں پھر, لہذا یا تو وہ مکمل دیندار بن جاتے ہیں یا تمام حدود کو کراس کر جاتے ہیں. تو آنے والا زمانہ اسی طرح ہے. اگر آپ نے اپنے گھر کو دیندار بنا لیا آپ کی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی, اور اگر آپ نے ڈھیلا ڈھالا چھوڑ دیا کہ چلتا ہے جانے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اگر اس نے وہاں دوستی لگا لی کوئی بات نہیں, اس کا اگر بوائے فرینڈ ہے کوئی بات نہیں. اگر یہ ایسے ہمارے گھر میں پردے کا ماحول نہیں ہے, ہاں چل رہا ہے, سب آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر یاد رکھو یہ جو دور آ رہا ہے اس میں بریکیں فیل ہیں. اللہ نہ کرے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو ابھی آپ سننا گوارا نہیں کرتے. ابھی آپ کہتے ہو یہ نہیں ہو سکتا ہمارے گھر میں. میں بدگمان نہیں کر رہا آپ کو آپ کے گھر والوں سے اور آپ کے گھر کے ماحول سے, لیکن خدا کی قسم جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوگا آپ کے اور میرے گھروں میں. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے جو ہم ابھی سننا گوارا نہیں کرتے. ابھی ہم دوسروں کے واقعات سن کے افسوس کرتے ہیں, ہائے ایسے بھی ہو رہا ہے ایسے بھی ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ہمارے گھروں میں ہونا شروع ہو جائے گا اگر آج ہم نے پابندی نہ لگائی, آج ہم نے کنٹرول نہ کیا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا معاشرہ عطا فرمائے جو پاکیزہ معاشرہ ہو, اور بے حیائی سے پاک اور صاف گھروں میں شرعی پردے کا ماحول بنائے. شرعی پردہ سمجھتے ہیں؟ چچا زاد بھائی, پھوپھی زاد بھائی, دیور ہے, ان سے پردے کا ماحول بنائے گھروں کے اندر. اور لڑکیوں میں بھی آج کل گلے ملنے کا رواج ہو رہا ہے. میرے پاس ایک دفعہ پرچہ آیا کہ لڑکیاں ملتی ہیں ایک دوسرے کو کس کرتی ہیں, یہ جائز ہے یا نہیں. میں حیران, میں نے کہا یہ کون سا رواج ہے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا یہ تو پہلے کبھی سنا ہی نہیں. تو پھر جو ہے لڑکوں سے پوچھا, انہوں نے بتایا تو بہت ہو گیا ہے. پہلے برائی کم ہے معاشرے میں, محبت کے اظہار کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا بھائی. جو جوان لڑکا کسی جوان لڑکے کو, بیریش لڑکا کسی بیریش لڑکے کو اس طرح سے کرنے کی کوشش کرے, 2 تھپڑ لگا دے اس کے منہ پہ کھینچ کے, بولو اپنا جسم پرے رکھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. کوئی بیریش لڑکا ہے نا, گول مٹول سے ہوتے ہیں, داڑھی واڑی نہیں نکلی ہوتی ان کی, کوئی آ رہا ہے زیادہ فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے, زیادہ دبوچنے کی کوشش کر رہا ہے اور زیادہ محبت کو, تھپڑ لگا, بولے جا اپنے باپ سے محبت کر جا کے, میں تیرا کیا لگتا ہوں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ بد اخلاقی نہیں ہے, یہ عین اخلاق ہے. اور جوان لڑکیاں یا کوئی لڑکیاں آپس میں کس کرنے لگے ان کو روک دیں, وہیں رہو, مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے. وہ بولے تمہاری نگاہ خراب ہے, بولے ہم جیسے ہیں نا ویسے ہی ٹھیک ہیں, آپ سے پھر بھی اچھے ہیں الحمدللہ. پہلے معاشرے میں کم گندگی ہے میرے بھائی, مزید گندگیوں کو کیوں رواج دے رہے ہو؟ یہ کون سے محبت کے اظہار کو؟ مصافحہ کرو, اہل حدیث ایک ہاتھ سے کرتے ہیں یوں کر کے, چلو وہ آپ 2 ہاتھ سے کر لو, ٹھیک ہے, 2 سے نہیں کرتے 1 سے کر لو. یہاں ایک اہل حدیث ہیں میرے نمازیوں میں سے, جب وہ آتے ہیں نا تو ایک ہاتھ الٹا ہاتھ پیچھے رکھتے ہیں اور دوسرا یوں کر کے مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ تو سنا ہے کہ بعض لوگ ایک ہاتھ سے مصافحے کے قائل ہیں, یہ تو سنا ہے, لیکن یہ الٹا ہاتھ پیچھے لے جانا کہ وہ کہیں غلطی سے بھی ٹچ نہ ہو جائے, یہ کون سی حدیث میں ہے؟ تو اتنا زیادہ تو کرنے کی ضرورت نہیں, بس ایسے کر لے گا, نہیں یوں. تو مصافحہ کر لینا کافی ہے. زیادہ فری ہونے کی نہ خود کوشش کریں نہ کسی کو فری کرنے کی کوشش کریں.
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میں جب ینگ تھا، بالکل نوجوان لڑکا تھا، مجھے میرے والد صاحب نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ اپنی عمر سے زیادہ لڑکوں سے دوستی کی اجازت نہیں ہے. آپ اپنی عمر کے لڑکوں میں بیٹھو، اپنی عمر سے زیادہ لڑکے سے دوستی کی اجازت نہیں. کہہ رہے ہیں اس پر اتنی سختی کرتے تھے کہ اگر میں نماز میں کسی آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں، اگلی نماز میں اسی کے ساتھ اگر کھڑا ہو گیا، پوچھتے تھے کہ ظہر میں بھی اسی کے ساتھ کھڑا تھا، عصر میں کیوں کھڑا ہے اس کے ساتھ، یہ کیا لگتا ہے تیرا؟ یہ مطلب نہیں تھا کہ بدگمان ہو رہے ہیں بھائی، جب پابندی لگا دی ہے کہ بھائی کسی سے بھی آپ کے دوستی اور تعلقات نہیں ہونے. تعلقات دوستی اپنے بھائی بہنوں سے کرو نا، بھائی بہنوں سے دوستی کرو اور اپنی عمر کے لڑکوں سے دوستی کرو. تبھی تو شیخ الحدیث بنے، تبھی تو اتنے بڑے بزرگ بنے. اللہ نے لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ان سے کام لیا ہے، اس لیے کہ والدین کی یہ نگرانی کرتے تھے کہ کیا کر رہا ہے بچہ، کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. اگر وہ یہ نگرانی چھوڑ دیتے تو شیخ الحدیث آج فضائل اعمال پوری دنیا میں حدیث کی کتابوں میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے. فضائل اعمال اس کے مؤلف ہے حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی. ایسے تربیت ہوئی ہے ان کی، تو یہ تربیت کیا کریں. میں جب یہاں بیٹھتا ہوں، نوجوان بچے چھوٹے موٹے، میں ان کو بھگا دیتا ہوں اپنے پاس سے. کیوں بیٹھے ہو بھائی یہاں پہ، جاؤ مفتی صاحب سے دوستی کیوں لگا رہے ہو؟ اپنی عمر کے لڑکوں، ہم سے مسئلہ پوچھو، پتلی گلی سے نکلو، چلو شاباش. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بچے آتے ہیں، بیریش لڑکے ہوتے ہیں، وہ کوئی بڑا آدمی اس کو گلے بھی مل رہا ہے، کلابازیاں بھی کھا رہا ہے، اس سے کسنگ بھی کر رہا ہے، اور ابا دیکھ رہے ہیں، ابا ہنس رہے ہیں، ہاں 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 کتنا اچھا میرے بچے سے کتنی محبت کر رہا ہے. میں بدگمان نہیں ہو رہا، لیکن کیا برائی معاشرے میں نہیں پھیل رہی ہے؟ تو بولا بیٹا یہ بڑا آدمی آپ کو ہاتھ نہیں لگائے، بس یہ دور رہے. صحیح ہے نا؟ محبت کا اظہار دور سے، بلوٹوتھ کے ذریعے محبت کا اظہار کریں بس. آج کل تو یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، بلوٹوتھ سے سارے کام ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صالح معاشرہ نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ایک دو باتیں ذرا اہم نوعیت کی ہے، آپ حضرات سے کرنی ہے. یہ 2-3 منٹ کے لیے چندہ ہوگا، اس کے بعد جو حضرات گھر جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. ان کی چھٹی ہو گئی کیونکہ وقت پہلی 5 منٹ تھوڑا اوپر ہوا ہے. تو اب جو اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں ان کے لیے بات چیت ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں امام صاحب نے یہ ارغمال بنایا ہوا ہے، تو آ جاتے ہیں تو پھر یہ گن پوائنٹ پہ یہ ارغمال بنا لیتے ہیں. تو جو حضرات جانا چاہیں وہ بالکل شوق سے جا سکتے ہیں. یہ جو آج کا بیان تھا، ایک تو وہ بھائی آپ ذرا آگے آئے سامنے جن کی کل شادی ہے، شاباش. ایک تو آج ان سے آپ کی ملاقات کروانی ہے، ان کا تھوڑا تعارف کروانے میں بڑی قربانی دی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ آج جو بیان کیا ہے، گھروں میں پردے کا ماحول بنانا ضروری ہے. اس میں 1-2 باتیں یہ ہیں، بیٹھے تشریف رکھے. لوگ یہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جب گھروں میں بھابیاں پردہ کریں گی جیٹھ سے، دیور سے، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، آپس میں مل جل کے جو گھروں میں کام کاج ہو رہے کیسے ہوں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. گھر میں پردے کا وہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ برقع پہن کے بیٹھ جائیں، گلوز پہن کے بیٹھ جائیں. گھر میں جوائنٹ فیملی میں پردے کا طریقہ شریعت نے آسان رکھا ہے. اس میں یہ ہے کہ بھابی جیٹھ یا دیور کے سامنے آ کے نہ بیٹھے، بس اتنا اہتمام کر لیں. سمجھ رہے؟ دسترخوان پہ جب کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو جس رو میں، جس لائن میں دیور صاحب بیٹھے ہیں، اسی لائن میں 1-2 بندوں کا فاصلہ چھوڑ کے بھابی بیٹھ جائے. سر پہ چادر رکھ لے اور آستینیں کہاں تک ہونی چاہیے؟ کلائیوں تک، تاکہ جسم ڈھک جائے. پھر اسی رو میں بیٹھ کے وہ کھانا کھا لے، کیونکہ جب سامنے نہیں ہوگی تو نظر نہیں پڑے گی. نہیں ہے درمیان میں فاصلہ اگر بھائی کا ہو جائے تو بہت ہی مناسب رہے گا. یعنی آپ بیٹھے ہیں ادھر، بھابھی بیٹھی ہے، درمیان میں کون بیٹھا ہے؟ بھائی صاحب بیٹھے ہوئے. تو پھر کسی پولیس والے کو بٹھانے کی درمیان میں ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود ہی دیکھ لے گا بھائی کیا ہو کیا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر وہ گھر پہ نہیں ہے تو کوئی بھی بیٹھ جائے. کوئی بھی نہیں بیٹھتا تو تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے بیٹھ جائے، وہ اسی لائن میں بیٹھ جائے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ سامنے نظر نہیں پڑے گی. اتنا کافی ہے. کیونکہ بعض خواتین جب شرعی پردہ کرتی ہیں تو وہ گھر میں پھر ایک مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے. وہ اپنے کمرے سے نکلتی نہیں ہے. اب وہ بیٹھی ہوئی ہیں کنڈی لگا کے، نہ کام کاج ہو رہا ہے، نہ کچھ، وہ نہ کپڑے دھل رہے ہیں، نہ کوئی گھر کی صفائی ہو رہی ہے. ان کو ایک جواز آ گیا کہ ہم تو جی پردہ کرتے ہیں.
تو یہ نہیں ہے جب آپ گھر میں رہ رہے ہیں تو گھر میں تو مل جل کے رہنا پڑتا ہے نا، یعنی اس میں تو کام کاج میں ہاتھ بٹانا پڑے گا. کچن میں بھی کام کاج کریں، کچن میں وہی ہے سر پہ ذرا چادر رکھیں، اگر گھر میں نامحرم رشتہ دار موجود ہیں تو سر پہ چادر رکھیں اور اپنے کام کاج میں مشغول رہیں. اور جیٹھ صاحب آتے ہیں ان کی چائے پوچھنا، پانی پوچھنا، یہ بھی پردے کے پیچھے یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. وہ اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ جائیں. یہ جو ان کے بھائی کی بیوی ہے یہ ان سے دروازے کی کواڑ سے پوچھ لے گی بھائی جان آپ کو کیا چاہیے، کہ ابھی چائے چاہیے، بھی چائے بنا کے رکھ دی وہاں پردے کے اندر رہتے ہوئے. یہ سب ہو سکتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں ہو رہا ہے الحمدللہ. ہم جب جاتے ہیں سارے بھائی جمع ہوتے ہیں عید بقرعید پہ، سب کی بھابیاں بیگمات سب کی موجود ہوتی ہیں، تو یہ سارے پردے میں ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن کبھی کسی کے چہرے پہ نظر پڑنے کی نوبت نہیں آتی. تو یہ تو اللہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے ہمارے گھر کا ماحول درست کر دیا اور ایسے سکون کا ماحول بنا دیا کہ اگر اللہ کی ساری زندگی سجدے میں بھی رہ کر شکر ادا کروں شکر نہیں ادا ہوتا، کیونکہ یہ پھر آگے اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے یہ چیز. میں لوگوں کے حالات سنتا ہوں نا، اتنے پریشان ہیں، عورتیں زیادہ پریشان ہیں. کزن بھی آ رہا ہے، ایسے منہ اٹھائے گا دروازہ کھلا ہوگا اندر گھستا چلا آئے گا. جیٹھ صاحب آ رہے ہیں ان کو تمیز ہی نہیں ہے اندر آنے کی، گھر میں آٹھیں بیچاری وہ اس کے سر پہ چادر ہے نہیں ہے، وہ کس حال میں ہے، تو کمرے میں بھی گھس جاتے ہیں. ایسے ہی جیٹھ صاحب جو ہے نا جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں اس گھر کا باپ ہوں، میں جہاں چاہوں گا گھسوں گا میں، تو وہ بھابھی کے کمرے میں بھی چلا جا رہا ہے، وہ بھی بغیر اجازت کے گھس رہا ہے. یہ غلط ہے. جب گھر میں عورت موجود ہے تو گھر کے مردوں کو احتیاط کرنی چاہیے. کچن میں ایسا ہی نہ گھس جائیں، تھوڑا سا کھنکار دیں. آپ نے کچن میں جانا ہے، آپ کو پتہ ہے میری بھابھی موجود ہے، تو تھوڑا سا خوں خوں کر دیں تاکہ وہ تھوڑی محتاط ہو جائے. اور وہ جب کچن میں موجود ہے تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضروری ہے کہ وہ کچن میں، تو آپ نے بھی کچن میں ہی گھسنا ہے، آپ واش روم میں گھس جائیں، دوسرے کمرے میں گھس جائیں. بہت ساری چیزیں گھسنے کے لیے، وہاں گھسیں، آپ ادھر ہی کیوں گھس رہے ہیں؟ بیچاری لڑکیوں کے فون آتے ہیں، شادی ہو گئی، ہمارے میاں کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، یعنی میرے میاں کے کزن آ رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر گھس جاتے ہیں، میں کس حال میں بیٹھی ہوں آ کے سامنے بیٹھ جائیں گے، گزر جاتے ہیں. میں اپنے میاں سے شکایت کرتی ہوں کہ اپنے کزنوں کو سمجھائیں، تو میاں صاحب کہتے ہیں ہماری دوستی اور رشتہ داری خراب ہوگی. میاں ہی میں غیرت نہیں ہے تو آگے کیا معاملہ ہوگا؟ میاں کو چاہیے اپنے کزنوں سے بولے یہ تمہاری بیوی ہے میری بیوی ہے، یہ تھوڑی شرم کرو، غیرت کرو. گھر میں جب عورت ہوتی ہے تو احتیاط سے انسان، قرآن نے کتنی سخت پابندی لگائی ہے کہ بغیر اجازت گھر میں داخل نہ ہو. اپنے گھر میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ اچانک چھاپے نہ مارو، بے محابہ داخل نہ ہو جاؤ، اس میں بھی تھوڑا سا کھنکارے، سلام کرے تاکہ بیوی بچوں کو اطلاع ہو جائے کہ ابا آ گئے ہیں. اپنے گھر میں بھی سلام کر کے داخل ہو انسان، احتیاط کر کے داخل ہو. تو اس لیے بھائی گھروں میں تھوڑا سا یہ ماحول درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح بے تکلفی جائز نہیں ہے. بھتیجیاں بھانجیاں ہیں، ان کے بھی پیار کرنا ہے، بس سر پہ ہاتھ رکھ لینا کافی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو ہم لوگ مولوی لوگ مشہور ہیں خاندان میں، مولوی تھوڑے شریف شرفا مشہور ہوتے ہیں، ہو نہ ہو لیکن مشہور یہی ہوتے ہیں کہ نیک شریف ہے، باقی دل کی حالت تو اللہ جانتا ہے نا. اس کے باوجود ہماری بھتیجیاں بھانجیاں، اللہ کا شکر ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے چچا ماموں غصے ہوں گے اگر ہم نے جسمانی مذاق کی کوشش کی. وہ سر پہ چادر لے کے بیٹھتی ہے میرے سامنے، میری بھانجی بھی میری بھتیجی بھی. ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ برا محسوس ہو، اگر ہم نے پیار کرنا ہو بس سر پہ ہاتھ رکھا ہو، بس اس سے زیادہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اور سسر اور بہو کے بارے میں تو میرا ایک بیان موجود ہے. بہو جوان موجود ہے، سسر کو چاہیے بہو کے کمرے میں بغیر اطلاع کے داخل نہ ہو، جائز نہیں ہے. بہو سے ہاتھ کا مذاق، مصافحہ کرنا یا اس کی پیشانی پہ بوسہ لینا، یہ بالکل جائز نہیں ہے. بہو کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، موٹی چادر ہے، بس اتنا کافی. عجیب عجیب حالات آ رہے ہیں. ایک صاحب بتا رہے ہیں میری شادی ہوئی تو میرے والد صاحب بہو کا ہاتھ پکڑ کے اس کی کلائیوں میں چوڑیاں ڈال رہے ہیں. جوان بہو کا ہاتھ پکڑ کے اس کی کلائیوں میں والد محترم چوڑیاں ڈال رہے ہیں. اب بیٹے کو برا لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ یار یہ ابا کیا کر رہے ہیں، لیکن اگر بیٹا ابا کو بولے گا تو ابا کی نگاہوں میں بیٹا گر جائے گا. ابا بولیں گے میرا بیٹا مجھ پہ شبہ کر رہا ہے، میں تو بیٹیوں کی طرح سمجھتا ہوں. تو بھائی جوان بیٹی بھی موجود ہو تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی کلائی نہ ڈالیں. کچھ شرافت ہوتی ہے، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ گھروں میں رہنے کے آداب ہوتے ہیں. مقدس رشتہ ہے سسر اور بہو کا، تو ہاتھ بہو کو، جوان بہو کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ڈالنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ بیٹے سے بول دو بیٹا یہ چوڑیاں تم میری طرف سے ڈال دو اس کے ہاتھ میں، یہ میں اس کے لیے لے کر آیا ہوں، اتنا کافی ہے. اور یاد رکھو، بار بار مسئلہ بتاتا ہوں، سسر اور بہو میں اگر ذرا سا بھی شہوانی تعلق قائم ہو گیا
تو یہ بہو اس سسر کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے. یاد رکھو, سیکسول ریلیشن اگر سسر اور بہو میں قائم ہو جائے اور ساس اور داماد میں قائم ہو جائے سیکسول ریلیشن, تو پھر یہ نکاح, بولو بھائی, شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ ایک لڑکی سے ایک آدمی اس سے سیکسول ریلیشن قائم کرتا ہے تو اس کا باپ بھی قائم کر سکے, ایسا نہیں ہوتا. اسلام میں یہ بغیرتی اور بے شرمی نہیں. باپ نے قائم کر لیا تو باپ پر تو حرام تھی, بیٹے پر بھی حرام ہو گئی وہ. اور داماد اور ساس میں اگر اس طرح کا کوئی سیکسول ریلیشن ہو گیا, سمجھ رہے ہو بات کو, تو ساس کی جو بیٹی ہے وہ اس داماد پہ حرام ہو گئی, کیونکہ ایک عورت سے بھی آپ, ایک لڑکی سے آپ کے سیکسول ریلیشن اس کی ماں سے بھی ہو, نہیں ہو سکتا. دیکھو جب کسی سے شادی ہوتی ہے لڑکی سے, تو اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی نا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک وقت میں اس سے ریلیشن ہو سکتا ہے, اس کی ماں سے نہیں ہو سکتا. اگر اس کی ماں سے ہو گیا تو اب اس سے بھی حرام ہے. اس لیے اس معاملے میں اور احتیاط کی ضرورت ہے. دور دور رہیں بس. زبان, بلوٹوتھ میں نے بتایا نا, آج کل بلوٹوتھ کے ذریعے جو ہے محبت کا اظہار بھی اور خیریت بیریت ساری, اس سے ماحول معاشرہ اچھا وجود میں آئے گا. اور آخری بات بتا کے یہ نوجوان کا میں تعارف کرواؤں گا. آخری بات یہ کہ دیکھو ان چیزوں پر عمل میں وقتی دشواری تو بہت ہوتی ہے. نظر کی حفاظت ہے, لوگ وہی ہے نا کہ مزے سارے زندگی کے کرکرے ہو جاتے ہیں, اور یہ کیا ہے یار, نہ بھابھیوں سے بات چیت کی, نہ سالیوں سے, نہ کزنوں سے دل لگی کی اجازت, کیسی زندگی کا مزہ. لیکن خدا کی قسم زندگی کا مزہ شروع ہی اس وقت ہوتا ہے. تھوڑے دن کی پریشانی ہے, اس کے بعد اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں, پاکیزہ زندگی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اللہ فرماتے ہیں ہمارے دین پہ چلو, میں تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کروں گا. اور پاکیزہ زندگی کا جو مزہ ہے وہ گناہوں کی زندگی میں وہ مزہ نہیں ہے. آج کتنے بے سکون لوگ ہیں, شراب سے ان کو سکون نہیں ملتا. کتنے لڑکے ہیں, ہر یونیورسٹی کا ہر دوسرا تیسرا لڑکا کوئی بھنگ پی رہا ہے, کوئی چرس پی رہا ہے, کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. یہ اسی لیے تو کر رہا ہے کہ بے سکون ہے. اللہ کا شکر ہے آپ نے مولویوں کو نہیں دیکھا ہوگا یہ چرس اور بھنگ پیتے ہوئے. یہ اللہ کا فضل ہے, باقی دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے کہ ان کو پینے کی ضرورت نہیں ہے. دیندار لوگوں میں یہ چیزیں ریشو کم ہے نشے کا, ان کو ضرورت, وہ ویسے ہی اتنے مزے میں ہوتے ہیں. تو گناہوں کی زندگی میں وقتی فائدہ ہے, لیکن دل کا سکون برباد ہے. آپ کو ڈرگس لینے پڑیں گے. اور گناہوں سے پاکیزہ زندگی میں وقتی ٹینشن ہوتی ہے, لیکن آپ کی ہمیشہ کے لیے نشاور چیزوں سے جان چھوٹ جاتی ہے آپ کی. ویسے ہی اللہ سکون عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو نوجوان ہیں انہوں نے ماشاءاللہ میرے بیانات سن کے, برات کے خلاف بیان کرتا رہتا ہوں نا کہ برات کا کھانا اسلام میں نہیں ہے, ولیمہ ہے, جہیز اسلام میں نہیں ہے. الحمدللہ یہ تیار ہے, اور ان کی کل شادی ہے, بارات نہیں ہے, ولیمہ ہے. بھائی رخصتی آج ہے, آج رخصتی ہے, کل ڈائریکٹ ولیمہ ہے. رخصتی میں بارات کا تصور, بولو بھائی سبق یاد ہو جائے گا نا. اپنی کزن سے شادی کر رہے ہیں, خالہ زاد بہن سے. ڈاکٹروں نے یہ شوشہ اڑایا ہوا ہے کہ کزن میرج سے بچے لنگڑے لولے پیدا ہوتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے, خدا کی قسم. آج تک جتنی شادیاں ہوئی ہیں, اب غیروں میں شادیوں کا رواج ہوا ہے, آج تک جتنی شادیاں ہوئی ہیں کزنوں میں ہی ہوتی رہی ہیں, غیروں میں کم ہوتی تھی. کتنے لنگڑے پیدا ہو گئے, کتنے معذور پیدا ہو گئے. فیملی سسٹم کو برباد کرنے کے لیے یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں. ممکن ہے ڈاکٹروں کی تحقیق ہو, لیکن 100% غلط ہے. کوئی لنگڑے لولے پیدا نہیں ہوتے, سارے پہلے خاندانوں میں شادیاں ہوتی تھیں. اللہ نے جو کزن میرج ہے نا اس کو قرآن میں الگ سے بیان کیا ہے. قرآن میں آتا ہے, اے نبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن, اے نبی ہم نے آپ کے لیے یہ عورتیں حلال کر دی. آگے آتا ہے وبنات عمک, آپ کے چچا کی بیٹیاں بھی آپ ان سے نکاح کر سکتے ہو. وبنات عماتک, آپ کے لیے پھوپھی کی بیٹیوں سے نکاح بھی حلال. وبنات خالک, آپ کے لیے ماموں کی بیٹیاں بھی حلال. وبنات خالاتک, اور آپ کے لیے آپ کی خالہ کی بیٹیاں بھی حلال ہیں, ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو. تو 4 رشتوں کو اللہ نے الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے. اس سے علماء کہتے ہیں یہ رشتے بنائے ہی شادی کے لیے گئے ہیں. نہیں آ رہی میرا ساتھ. تو کزن میں شادی کیا کریں, چچازاد, پھوپھیزاد, خالازاد, ماموزاد, ان سے شادی میں بہت فائدے ہیں. نمبر 1, پہلا فائدہ رشتہ داری مضبوط ہوتی ہے. نمبر 2, وہ بیچاری آپ ان سے نہیں کریں گے, وہ کہاں جائیں گی, ان کے مسائل کیسے حل ہوں گے. وہ بیچاری رشتوں کے لیے پریشان ہے, اور یہ کبھی امریکہ سے لا رہا ہے, کوئی جاپان سے لا رہا ہے. ابھی تو عجیب عجیب رشتے آ رہے ہیں. ایک آدمی کا پورا میں جاپان سے شادی کر کے لا رہا ہوں. میں نے کہا وہ کیا چنگ پونگ کرے گی بیٹھ کے, تیری سمجھ میں کیا آئے گا بھائی. نکاح کیسے پڑھائیں گے اس کو سمجھ میں امی چنگ پونگ نہیں کر سکتا بھائی, ہم قبولوائے گا ہی نہیں اس سے. جاپان کا موبائل خریدو بھائی, لڑکی جاپان سے لانے کی کیا ضرورت ہے. تمہارے اپنی خاندان میں کیا نئے نئے شوق ہیں, تو میڈ ان جاپان ہونی چاہیے. تو
نہ وہ تمہارے کلچر میں ایڈجسٹ ہو سکے گی. تو کزن کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھی بھالی ہوتی ہے, اس کی خوبیاں بھی جانتے ہو, خامیاں بھی جانتے ہو. اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے دونوں خاندان بیٹھ جاتے ہیں جوڑنے کے لیے, دونوں چاچے مامے سب آگے بیٹھ جاتے ہیں. غیروں میں ہوتا ہے کوئی جوڑنے والا نہیں ہوتا. ان کو بہت سارے فائدے ہیں اور بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے, لیکن ڈاکٹروں نے سوچا چھوڑ دیا کہ معذور پیدا ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے کزن کا رشتے کو ٹھکرایا کہ بچے معذور ہوں گے, غیروں میں شادی کی, پہلا بچہ معذور پیدا ہوا, پہلا بچہ معذور. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ فضول باتیں. تو ایک خوبی ان کی ماشاءاللہ یہ, انہوں نے کزن سے شادی کی, آج کل جو نظر نہیں آ رہا. دوسرا, جہیز نہیں لے رہے بالکل, اور بڑے ہمت کر کے انہوں نے وہ جہیز نہیں لوں گا. تیسرا فائدہ, بارات نہیں ہے. تو کل انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے میرے ولیمے میں آنا ہے. میں نے کہا میں ولیمے شلیمے میں نہیں جاتا بھائی, اپنے اتنے ولیمے ہو گئے کھا لیے, اب لوگوں کے ولیموں میں کیا جائے آدمی. کہہ رہے میں نہیں آتا. میں نے کہا میرے ٹائم نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ 3 باتیں بتائی. میں نے کہا انشاءاللہ ہمارا باپ بھی آئے گا اس ولیمے میں, ٹھیک ہے نا, اس میں تو آئیں گے. تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی تھوڑی سی ہمت کریں, شریعت کے مطابق نکاح کریں, جہیز کی لعنت کو ختم کریں, معاشرے سے بارات کو ختم کریں. پرسوں جماعت اسلامی والوں نے ایک ریلی کا انعقاد کیا ہے, اتوار کو نیپا چورنگی سے 3 بجے ممتاز قادری کی شہادت کے پر جو ہے ایک ریلی نکالی جائے گی حکومت کو وہ کرنے کے لیے. تو یاد رکھو, جو بھی کوئی تنظیم اگر کوئی اچھا کام کر رہی ہو, سب کو اس کے ساتھ مل کے ساتھ دینا چاہیے. یہ جو ہم نے 1.5 اینٹوں کی بنا لی, وہ چونکہ وہ والے ہیں. ایک اب تو رشتے بھی لوگ نہیں. ایک صاحب کا فون آیا کہ جماعت اسلامی کی ایک لڑکی سے میری شادی ہونے والی ہے, میں کر لوں. میں نے کہا کہ کیا آپ کو اس کال کیا, کہہ رہے ہیں وہ جماعت اسلامی کی ہے. میں نے کہا پھر جماعت غیر اسلامی والوں سے کرا دیتے ہیں آپ. تو یہ جو سود کے خلاف تنظیم اسلامی والوں نے جو ماضی میں کام کیا, یہ بہت شاندار کام کیا ہے. پوری ایک, چاہے وہ سائن بورڈ کے ذریعے ہی ہو, کچھ بھی ہو, لیکن ایک لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو گئی کہ سود اسلام میں حرام ہے. جگہ جگہ سائن بورڈ لگے, ایک کام تو ہو گیا نا. تو ہم لوگ کیوں خام خام میں جو ہے وہ 2-2 فٹ کی 1.5 اینٹوں کی مسجدیں بنا کے, اگر موٹیو ایک ہے اور مقصد ایک ہے تو اس میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. تو اس میں بھی کوشش کریں شرکت کرنے کی. حکومت سے ایک جمہوری طرز میں یہی ہوتا ہے کہ اسی طرح سے احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا ہے. تو جو بھی کوئی خیر کا کام کرے, یہ ممتاز قادری تو بریلوی تھا نا, پھر بھی ماشاءاللہ سارے گئے ہیں جنازے میں. اس لیے کہ ابھی چھوڑو دیوبندی بریلوی, کام دیکھو کیا ہو رہا ہے. ابھی اس چکر میں کہ وہ ہری پگڑی پہنتا تھا, وہ سفید پگڑی پہنتا تھا, کیا کرنا ہے پگڑی کو لے کے, کیا پگڑی کو قبر میں لے کے جاؤ گے کیا. تو جو کام ہے بھائی اس میں تو کم از کم کھانے پہ سارے متفق ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اب دیکھو انہوں نے ممکن ہے کوئی گرین والا بھی بلایا ہو. اب میں گرین والا کیوں آیا, میں اپنا پیٹ دیکھوں, میں اپنا کھانا دیکھوں, میں اپنا رزق کے چکر میں جاؤں. تو ہمت کریں جیسے اس نوجوان نے ہمت کی ہے, یہاں نوجوان بھی ہمت کریں, بغیر جہیز بغیر بارات. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمت کریں تاکہ یہ ہمارے معاشرے میں ہندوؤں کا کلچر ختم ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ بس اگلے دفعہ